السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ایک اور ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو یہ ناول آپ کو اچھا لگے گا۔ کافی لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس ناول کو ریڈ کروں، تو دیکھیں گے آگے چل کے کہ ناول کیسا ہے، اور آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ مصر کی سڑکیں اس وقت بھیگی ہوئی تھیں، اور اب یہ سڑک کے بیچوں بیچ آنے والی ٹھک 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 کی خطرناک آواز ہر دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بارش نے ہر طرف اثر دکھایا تھا۔ قاہرہ شہر میں موسم کا کافی خوشگوار اور دلکش تھا، اور اس موسم نے گرمی میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر ٹھنڈ پیدا کر دی تھی۔ اگر یہ کوئی عام علاقہ ہوتا تو اس وقت یہاں لوگ بارش کے بعد اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے، لیکن یہ کوئی عام جگہ نہ تھی، نہ یہ کوئی عام علاقہ تھا۔ یہ خطرناک ترین گینگسٹرز کا علاقہ تھا۔ یہاں پر صدیوں سے گینگسٹر حکومت کرتے آئے تھے۔ یہاں کی ہوائیں بھی شور مچانے سے ڈرتی تھیں۔ یہاں کے لوگ سر شام ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، کیونکہ رات کی اس تنہائی میں باہر نکلنا موت کا دوسرا نام تھا، اور پہلا نام موت کا قائزان کاظمی تھا۔ یہاں کا بچہ بچہ اس نام سے واقف تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اس علاقے کا حاکم کون ہے جو برسوں سے یہاں حکومت کر ہے، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جس نے اس کا چہرہ دیکھا ہو۔ وہ اپنا چہرہ چھپاتا نہیں تھا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ کسی بہت بڑے آفیسر نے قائزان سے آنکھیں ملا کر بات کی تھی، اور پھر اس کی بھیانک ترین موت اس علاقے کے ایک ایک انسان نے دیکھی تھی، اور پھر کوئی اتنی ہمت کاری نہیں پایا کہ کوئی قائزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، بلکہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو اسے اس کی شکل سے پہچانتے تھے۔ اس کا خوف اس علاقے میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کا خواہش مند نہ تھا۔ یہاں کوئی انسان ایسا نہ تھا جسے قائزان کے بارے میں کچھ جاننا ہو۔ وہ یہ نام بھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کا کوئی لمبا چوڑا گینگ نہ تھا، صرف 2 لوگ تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اسے کسی ٹیم کی ضرورت نہ تھی، وہ گینگ بنانے پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اپنا سارا کام خود کرتا تھا، اور ایسے انداز میں کرتا تھا کہ ثبوت ہونے کے باوجود کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ ویسے بھی اس تک پہنچ کر اپنی موت کسی کو بلانی نہیں تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس خاموشی اور سناٹے کو چیرتی ہوئی آواز عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ سب لوگ اس آواز کو سننے کے بعد بھی اپنے گھروں سے نہ تو باہر نکلے تھے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی آواز پیدا کی تھی۔ یہ علاقہ روزمرہ کام کرنے والے لوگوں کا تھا، جو صبح اٹھ کر اپنی نوکری پر جایا کرتے تھے۔ یہاں پر عورتوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کوئی شاد و نادر گھر ایسا تھا جہاں کوئی آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر رہتا تھا، ورنہ یہ مردوں کا علاقہ تھا۔ یہ آواز کسی کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ یہ لوگ اکثر اس آواز کو سنتے تھے، لیکن روز کی بنسبت آج آواز ذرا تیز تھی۔ شاید وہ زیادہ زور سے ٹوکے کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا زور زور سے تازے گوشت پر ٹوکا مارے جا رہا تھا۔ یہ منظر بالکل کسی کسائی جیسا تھا۔ وہ 30 سالہ پرکشش بھرپور وجاہت کا مالک شخص شاید اس کام میں ماہر تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچپن سے یہ کام کرتا آیا ہو۔ اسے تھوڑی دور فاصلے پر دوسری طرف منہ کیے ایک آدمی کھڑا تھا، جو شاید اس کام کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ قائزان، ایک 24-25 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچتا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جب دوسرے آدمی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، رسل، مجھے اس جنگل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ میں ساری معلومات نکال لایا ہوں۔ وہ اسے ٹوکے کا استعمال کرتے دیکھ کر اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے آگے جانے کی بجائے کسی آدمی کے پاس آ گیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ قائزان ڈبلیو کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ اسے فارغ ہونے دو، پھر بات کرتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ رافیل نے صرف ہاں میں سارے لایا تھا۔ رسل، یہ کھوپڑی اور ہڈیاں نیل میں پھینک دو۔ ڈبلیو کو آج یہ صاف ستھرا گوشت دینا، آج اس کی دعوت ہوگی۔ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی اور کافی پرسکون تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے، اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ آج اس کا ڈبلیو پیٹ بھر کر دعوت کرے گا۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اس نے انسانی گوشت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، جس کی وجہ سے آج کل وہ کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ آوارہ بے شرم آ گیا آوارہ گردیاں کر کے۔ کوئی حال ہے کہ دکان 4 بجے سے بند ہے؟ اگر کچھ بیچے گا نہیں تو ہم کھائیں گے کیا؟ یاور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ابا اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو لکڑی کا سہارا دیتے کمرے سے نکلتے اسے باتیں سنانے لگے تھے۔ ابا صبح سے دکان پر ہی بیٹھا تھا، اچھی خاصی بکری ہوئی تھی، اگر ضروری کام نہ ہوتا تو نہیں جاتا، میمبرم کا ایڈمیشن فارم لانا تھا، اور دکان سارا دن بند نہیں تھی، صرف 1 گھنٹہ بند رہی ہے۔
آج آخری تاریخ تھی، اگر آج بھی نہ لے کر آتا تو آگے اس کا داخلہ نہیں جاتا۔ صبح سے شام تک دکان میں گزر جاتی ہے، ایک سیکنڈ نہیں ملتا آگے پیچھے دیکھنے کو۔ ہندی مشکل سے فارم ملا، اتنا راستہ وقت لگ گیا، لیکن میں نے تقریباً 5:30 بجے تک دوبارہ کھول لی تھی اور اب بھی دکان سے ہی واپس آ رہا ہوں۔ اب کے لاڈلے چشم چراغ نے آپ کو غلط خبر دی ہے، اس نے سیڑھیوں پر کھڑے احد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی چغلیوں کا اثر ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کوئی بغض تو نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ابا سے اس کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ابا کو اس سے بدظن کر دیتا تھا، اور یہ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہوتا آیا تھا۔ ابا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دادا ابا نے زبردستی شادی ان کی اماں سے کروا دی۔ شادی کے 2 سال بعد جب انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہیں بہانہ مل گیا دوسری شادی کرنے کا، اور پھر وہ اپنی من پسند بیوی اس گھر میں لے آئے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ان کی دوسری شادی کو بمشکل 2 ماہ ہوئے تھے کہ اماں نے انہیں یاور کی خوشخبری سنا دی۔ ابا کو یاور کی تو خوشی ہوئی یا نہیں وہ نہیں جانتی، لیکن آج جو ان کی من پسند بیوی سے ان کی پہلی اولاد تھا، ان کے لیے جیسے ان کا سب کچھ تھا۔ آج سے ان کی محبت ایسی تھی جیسے ان کی بس ایک ہی اولاد ہو، حالانکہ ان کی من پسند بیوی میں سے بھی ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا آد، اس کے بعد تمنا اور اس کے بعد مائدہ۔ تمنا اور مائدہ کی شادی ابا نے ان کے 22 برس پورے ہونے سے پہلے ہی کر دی تھی، اور یاور کی پیدائش کے 9 سال بعد اماں سے ان کی ایک اور اولاد مریم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اماں مریم کو اس دنیا میں لاتی خود اپنی سوتن اور نام نہاد شوہر سے ہر واسطہ ختم کرتی اپنے خدا کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ شوہر کی بے وفائی اور سوتن کے روز روز کے جھگڑوں نے بھی اس معصوم عورت کو اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا۔ آد اور یاور کی عمر میں صرف 1.5 مہینے کا فرق تھا، لیکن پھر بھی یہ فرق جیسے کئی سالوں کا تھا۔ ابا کی ساری محبت، ساری توجہ صرف اور صرف آد، تمنا اور مائدہ کے لیے تھی۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ یاور ساتھ کے مریم سے بھی ان کا رشتہ صرف اتنا ہی تھا جتنا ان کی ماں کے ساتھ تھا۔ ابھی سے نہیں بلکہ 27 سال سے ابا اپنی دوسری بیوی کے کان سے سنتے تھے اور اسی کی زبان سے بولتے تھے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی باتوں سے ان کی اولاد پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کل آد کی شادی کی تیاریاں بھی عروج پر تھیں۔ ابا جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، جبکہ یاور کے لیے بھی اس کی سوتیلی ماں نے اپنی بھتیجی دیکھ رکھی تھی، جس سے شادی سے وہ صاف انکار کر چکا تھا، اور اس دن سے ہی ابا اور اس کے تعلقات درست نہیں تھے۔ آد کپڑوں کی دکان پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف تھا، جبکہ یاور کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور نہ ہی اس طرح کے نخرے کہ اس کا باپ اٹھانے کو تیار تھا۔ اس لیے وہ محض 9 سال کی عمر سے ہی باپ کی دکان سنبھالتا تھا۔ میٹرک تک اس نے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ بعد میں اس کی سوتیلی ماں نے یہ کہہ کر اس کا اسکول بند کروا دیا تھا کہ بس لڑکوں کے لیے میٹرک ہی کافی ہوتا ہے۔ حالانکہ آد ایم اے کر رہا تھا اور 3 بار فیل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا اس پر خرچ کرنے کے لیے۔ یاور خود تو نہیں پڑھ سکا تھا، لیکن وہ مریم کو بہت پڑھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے معاملے میں باپ سے بھی لڑ جاتا تھا۔ پہلے وہ کچھ بولتا نہیں تھا تو ہر کوئی اس پر شیر تھا، لیکن جب سے اس نے اپنے لیے آواز اٹھانی شروع کی تھی، اس کا باپ بھی اس کے سامنے دب جاتا تھا۔ پہلے وہ اسے بہت مارتا، لیکن تقریباً 3 سال سے اس کی مار والا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اب یاور کے منہ میں زبان تھی جس کا استعمال کرنا وہ خوب جانتا تھا۔ کیا تم سیریس ہو؟ تم سچ میں مایا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ قائز، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، پلیز اب اپنی بات سے مکر مت جانا، پیچھے مت ہٹ جانا۔ تم نے ابھی کہا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، اپنا گھر بسانا چاہتے ہو۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ رسل بے حد خوشی سے بتا رہا تھا، اس کی شادی کا سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن تمہیں شادی کا خیال کیسے آیا؟ میرا مطلب ہے اچانک تم نے شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ شاید اب تک یقین نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر قائز نے کندھے اچکائے تھے۔ تم ہی تو کہتے تھے مجھے شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسانا چاہیے، اور یہ بھی تو تم نے ہی کہا تھا کہ مایا میرے لیے اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی، اور ویسے بھی وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، میرے کام کے بارے میں، میری نیچر کے بارے میں مجھے سب کچھ پتہ ہے، تو پھر مجھے اسے شادی کرنی چاہیے نہ۔ وہ بالکل ریلیکس بول رہا تھا۔ کیا تم میرے کہنے پر اسے شادی کر رہے ہو؟ کیا تم مایا سے محبت نہیں کرتے؟ اسے یہ سوال پوچھتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ میں کسی سے محبت نہیں کرتا رسل، جس طرح کی زندگی میں گزار رہا ہوں مجھے کسی سے محبت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں مایا سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میں آرام سے دور رہ سکوں، وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتی ہے، اس کی بے باکیاں کبھی کبھی غصہ دلاتی ہیں، وہ محبت کے چکر میں اپنا آپ تباہ کرنے کو تیار ہے۔ تم نہیں جانتے، کل رات میرے کمرے میں آ کر اس نے بہت بیہودہ حرکت کی ہے، وہ مجھے حرام کھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ مسلمان ہونا ناجائز حرام ہے مجھ پر، اور ویسے بھی وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ سوچ رہا ہوں اس کی محبت کو آزما لیتا ہوں۔
اسے کسی بڑے گناہ سے روک لیتا ہوں۔ میں مرد کی محبت میں رسوا ہوتی عورت دیکھ نہیں سکتا۔ یہ انگوٹھی دیکھو، سوچ رہا ہوں آج اسے شادی کے لیے پروپوز کر دوں۔ اس نے ایک انگوٹھی سے ایک چھوٹی سی ڈبی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، تو میں اسے پروپوز کر دینا چاہتا ہوں۔ کر دینا چاہیے۔ شادی کب تک کرنی ہے؟ میرا ارادہ پرسوں تک نکاح کرنے کا، باقی تم اور رافیل سنبھال لینا۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا تو رسل نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ بھائی کیا کرتے ہو تم؟ آج بھی ابا کے پیسے چوری کر کے لائے ہو؟ وہ اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکالتا اسے دینے لگا۔ چوری کیا، سارا دن اس دکان پر کھجل اور خوار ہوتا ہوں میں، اور اس کا لاڈلا آ کر سارے پیسے نکال کر چلا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ دکان باندھ رہے تو ہم لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جناب آج صبح دکان کے پیسوں سے 25,000 نکال کر لے گئے ہیں۔ اس سے تو کسی نے کوئی سوال نہ کیا، اور میرے 5,000 بھی چوری ہو گئے۔ ابا سے زیادہ اب اس دکان پر میرا حق ہے، اور تو جا کر یہ پیسے رکھ۔ ان پیسوں میں بس میرا 2 لاکھ پورا ہو جائے، پھر تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح پہلا نوالا بناتا اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ کیا کرو گے تم، مجھے بھی بتاؤ؟ وہ عمر میں سے 9 سال بڑا تھا، لیکن ان دونوں میں آپ جناب کا کوئی تکلف نہ تھا۔ مصر جاؤں گا، وہاں پر نوکریاں چاہیے، اور وہ بھی عام نوکریاں نہیں بلکہ بہت اچھی نوکریاں۔ 2 لاکھ پورا ہو جائے تو یہاں سے ایجنٹ مصر لے کر جاتے ہیں، اچھی رہائش اور اچھی نوکری کے ساتھ اچھی تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ یہاں سے جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کشتیوں پر غیر قانونی طریقے سے لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں سب کچھ سیٹ کروا دیتے ہیں۔ ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں تو جلد سے جلد اپنے پاس بلا لوں گا، اور پھر ہم دونوں بہن بھائی مست زندگی گزاریں گے۔ میں تیری دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ حسرت سے بول رہا تھا، جبکہ مرم کے اندر عجیب سے اندیشے پیدا ہونے لگے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ کرتا ہی رہتا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا کسی دوسرے ملک، اور کافی وقت سے ابا کی دکان سے پیسے بھی نکال کر جمع کر رہا تھا۔ جب شروع میں اس نے پیسے نکالنا شروع کیے تو اسے بتایا تھا کہ اس نے 2 لاکھ پورے کرنے ہیں۔ شروع میں اسے فکر نہ تھی، لیکن اب 2 لاکھ پورے ہونے والے تھے تو اسے بھی عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا، اور سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اسے غیر قانونی طریقے سے جانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں کتنا خطرہ تھا، لیکن اس کا دل انجانے ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا اس بھائی کے علاوہ۔ باپ نے تو کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ جو تھا یاور ہی تھا، جو باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، دوست بھی تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی کی ضرورت ہی نہ تھی، اسے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، جبکہ پیچھے دور تک خون کے نشان تھے۔ پورا فرش اس کی لاش گھسیٹنے کی وجہ سے خون سے بھر چکا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے بالوں سے یوں گھسیٹتا اسے ایک کمرے کی طرف لے آیا تھا۔ یہ کمرہ ہر طرف سے برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کمرے کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ دکھنے میں ایک مردہ خانہ محسوس ہوتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی عزیز تھی، اتنی عزیز کہ میں تم سے شادی کرنے جا رہا تھا، لیکن دیکھو تم نے کیا کر دیا، مجبور کر دیا مجھے یہ قدم اٹھانے پر۔ لیکن تم فکر مت کرو، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی نہ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ وہ برف کا ایک بڑا سا تابوت نکالتے ہوئے بول رہا تھا، جو پورا شیشے کا بنا ہوا تھا۔ میں تمہیں یہاں اپنے پاس رکھوں گا، اتنے پاس کہ میں صبح و شام روز تم سے ملنے آیا کروں گا۔ تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی، نہ تمہاری خواہش تھی کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، تو آج سے تمہاری یہ خواہش میں پوری کروں گا۔ اس نے اس تابوت کو سیدھا کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا، جو کہ اس جگہ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، اور وہ سامنے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، تمہاری محبت کا امان رکھا ہے۔ میں نے وہ سامنے رکھے میز صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھتے ہوئے سے باتیں کرنے لگا تھا، جیسے وہ اس کی ساری باتیں سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو۔ لیکن قائزان کا آدمی کو اگر سانس لیتے جیتے جاگتے لوگ نہیں سمجھ سکتے تو یہ بے جان کیا سمجھتے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ علاقہ بے انتہا خوبصورت ہے، لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ یہ جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں پر گھر بنانے کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے۔ میں نے تم سے کوئی مشورہ مانگا؟ وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر لایا۔ نہیں قائز، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، تم فضول میں مشورے بہت دیتے ہو جن کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں۔ تمہارے پاس 2 ہفتے کا وقت ہے، مجھے یہاں پر ایک ووڈ ہاؤس چاہیے، میں اس علاقے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میرا ڈبلیو وہاں کمفرٹیبل نہیں ہے۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا، جبکہ رسل نے صرف ہاں میں سر لایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کاری کیا سکتا تھا؟ قائد کے سامنے زبان لڑانا یا اس کی بات کی نفی کرنا موت کے مترادف تھا۔ وہ کسی بیوقوفی میں اپنی زندگی گنوانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ زندگی قائد پر قربان کر دینا چاہتا تھا جس نے اسے جینے کی وجہ دی تھی، ورنہ پہلے وہ زندگی سے بیزار ہو کر اس زندگی کو ختم کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی جان بچا کر یہ کہا تھا کہ اب سے ان سانسوں پر صرف اس کا حق ہے۔ اس کی ایک ایک سانس قائزان کا آدمی کی قرض دار تھی، جو وہ اسی کو واپس کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی یہاں کام شروع کر دیتا ہوں، لیکن یہاں آس پاس تو کیا دور دور تک کوئی نہیں رہتا۔
کیونکہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے. خطرناک چیزوں سے عشق ہے مجھے. اصل مزہ تو خطرے سے کھیلنے میں. وہ بات ختم کر چکا تھا اور اب رسل کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا. 2 لاکھ پورے ہو گئے. اب تم دیکھنا میں کیا کرنے والا ہوں. وہ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولا. اس وقت وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا. تم کیا کرنے والے ہو بھائی؟ مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے. دیکھو تم مجھے چھوڑ کر مت جانا. تم تو جانتے ہو میرا ہے کون تمہارے علاوہ. وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو اس نے بائیں پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا. میری جان تمہارے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ میرا کیا، میں تو یہاں سے دوسری شہر چلا جاؤں تو بھی زندگی کاٹ سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ویسے زندگی گزارو جیسے تم چاہتی ہو، اور ان 4 دیواریوں کے بعد دیکھو یہاں تو ایک نوالے کا حساب دینا پڑتا ہے. میں تمہیں ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جہاں تم آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق رہو، باہر جاؤ، گھومو پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں حساب نہ دینا پڑے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں. میں تنگ آ چکا ہوں ان سب چیزوں سے. میں اپنی بہن کے لیے اس کی زندگی آسان کرنے کے لیے جا رہا ہوں مصر. بہت نوکریاں ہیں، جانا ذرا مشکل ہے. ایجنٹ کو 2 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد سمجھ لو ایجنٹ ہی ہمارا کام کرتا ہے. آگے جا کر وہ ہمیں نوکریاں دے گا، رہنے کے لیے جگہ دے گا، اور پھر بس 6-7 مہینے ہیں میں بندہ وہاں سیٹل ہو جاتا ہے، اور 6-7 مہینے بعد میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا. پھر میں اور میری بہن اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے. وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی. اتنا ہی ڈر کافی تھا کہ اس کا بھائی اس سے دور جانے والا ہے. ایک ہی تو رشتہ تھا اس کا، اور وہ بھی اسے بچھڑنے والا تھا. بھائی میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرا تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. چھوٹی امی کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے ہماری امی کو باتیں سنانے کا. وہ تو مرے ہوئے لوگوں کو بھی کوسنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور ابا تو سنتے ہی صرف چھوٹی امی کی ہیں. تمہارے بنا پتہ نہیں میرے ساتھ یہاں کیا کیا ہوگا. وہ بہت دکھ سے بول رہی تھی جب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا میری بہن. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مرم، صرف کچھ وقت، پھر یہ امتحان ختم ہو جائیں گے. تیری اور میری زندگی خوشحال ہو جائے گی. میں تجھے بہت پڑھاؤں گا، تجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بناؤں گا. اس کے بعد کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر میں تیری شادی کرواؤں گا. وہ بھی بہت دھوم دھام سے. اس کی خواہشیں بھی بالکل عام بھائیوں جیسی تھیں. ہر بھائی کی طرح وہ بھی اپنی بہن کی زندگی خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا. مرم اس کے سینے سے لگی جو ہی کتنی دیر اپنی آنے والی زندگی کو سوچتی رہی. اسے یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. تو مرم کو بھی اپنے بھائی کے یقین پر یقین تھا. اسے یقین تھا اچھا وقت آنے والا ہے. لیکن اچھا وقت آنے سے پہلے بہت سارا مشکل وقت انسان کا منتظر ہوتا ہے. ان لوگوں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا. باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہے تھے. لیکن اب اور نہیں. اسے یقین تھا کہ وہ اگر ایک دفعہ کسی باہر ملک نکل گیا تو وہ اپنی اور اپنی بہن کی زندگی کو آسان کر دے گا. اور اب اسے موقع مل گیا تھا. اب اسے یقین پر قائم رہنا تھا. بہت مشکل سے اس نے یہ 2 لاکھ روپے جمع کیے تھے جو ان کا فیوچر بنانے والے تھے. قائز میرا یقین کرو اس چھوٹی بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا. وہ بچی خود ہی کہیں گم ہو گئی ہے. ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں ملی ہی نہیں. دیکھو خدا کے لیے میرا یقین کرو، مجھے بخش دو، میں نے کچھ نہیں کیا. وہ بچی تو دوسرے ہی دن وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور ہم لوگ پچھلے 18 دن سے اس بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی. وہ کبھی پنجرے میں ایک طرف بھاگ رہا تھا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ ڈبلیو اس پر جھپٹنے والے انداز میں بار بار اسے اپنے پنجے مار رہا تھا. تمہاری کوئی بکواس میں سننا نہیں چاہتا. مجھے بس یہ بتاؤ کہ کیسے بیچا تم نے اسے. تمہاری اس خفیہ جگہ سے کسی کا نکلنا آسان نہیں تھا، بلکہ تمہارے مطابق وہ جگہ اندر ہی اندر ایک بھول بھلائیاں ہے. تو بتاؤ ایک 13 سال کی بچی کس طرح سے وہاں سے بھاگ نکلی. وہ خود بھی پنجرے کے اندر آگے پیچھے گھوم رہا تھا، جبکہ اس کا ڈبلیو سفید چیتا بار بار آ کر اس کے بوٹوں پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے دوبارہ سے اس پر شکار کی نیت سے حملہ کرتا تھا. مجھے کچھ نہیں پتا، میں خود نہیں جانتا. وہ لڑکی پہلے تو پورا 1 دن بے ہوش رہی، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو باس نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا تھا. اس کی ڈیل تو اس رات ہو گئی تھی. بچی تھی، پیسے بھی اچھا مل رہا تھا، لیکن وہ اسی رات وہاں سے بھاگ نکلی، اور وہ کہاں گئی اسے ابھی تک پتہ نہیں چلا. ان لوگوں کو لگتا ہے وہ بچی اسی گفا میں کہیں پر ہے، لیکن کہاں ہے یہ پتہ نہیں چل رہا. تم تو جانتے ہو وہ گفا کتنی بڑی ہے، وہ کانپتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ اس کے سینے پر اس سفید چیتے کے لمبے لمبے ناخن پھپ گئے تھے. میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں. تابش مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں ہے وہ بچی. میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اب اس علاقے کے آس پاس عورتوں کے لین دین کا کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی، اور اس قہر کو آواز تم لوگوں نے خود دی ہے. رافیل اس کے باس تک خبر پہنچا دو کہ قائدان کاظمی آج شام 5 بجے اس سے ملنے آنے والا ہے. اور ڈبلیو آج تم اپنے بہت خوش لگ رہے ہو، دعوت شاندار ہے نا. معاف کرنا دوست، آج گوشت صاف کرنے کا وقت نہیں ملا. وہ اپنے سفید چیتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پنجرے سے باہر نکل چکا تھا.
اسے دور دور تک پیچھے سے تابش کی آواز سنائی دیتی رہی، لیکن نہ تو اس نے مڑ کر دیکھا تھا اور نہ ہی جیسے کچھ سنا تھا۔ مریم وہ کچن میں برتن رکھنے جا رہی تھی جب اسے ابا کی آواز سنائی دی۔ برتن رکھ کر وہ فوراً ابا کے کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ یاور کا پتہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ ابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے نفی میں سر لایا۔ صبح تو وہ کام کے لیے ہی نکلا تھا، وہ مصر چلا گیا کام کے سلسلے میں، تمہارے لیے اپنا فون چھوڑ گیا ہے، یہ لو، اس کے خط میں لکھا ہے کہ فون تمہیں ضرور دے دوں۔ ابا پریشان لگ رہے تھے جبکہ وہ حیران تھی۔ دکان کافی دور تھی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ صبح جلدی گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ صبح سے وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب اس نے دروازے پر رک کر کہا تھا، بہن دعا کرنا، تمہارا بھائی اپنی منزل پانے کے لیے جا رہا ہے۔ اسے تو یہی لگا وہ دکان پر گیا اور شام تک واپس آ جائے گا، لیکن اب صبح سے پتہ چلا تھا کہ دکان پر وہ آیا ہی نہیں، بلکہ صبح سے دکان بند تھی اور دکان کی چابیاں ابا کے سائڈ والے ٹیبل پر پڑی تھیں۔ ساتھ ہی ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، ابا میں جا رہا ہوں نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک، میری بہن کا خیال رکھیے گا، میں پیسے بھیجتا رہوں گا اس کے لیے، اس پر کسی چیز کے لیے دباؤ مت ڈالیے گا، اپنی بہن کا خرچہ میں خود اٹھا لوں گا۔ ابا نے جب یہ خط پڑھا تھا وہ کافی پریشان لگ رہے تھے کیونکہ اب ابا کی عمر نہ تھی دکان پر بیٹھنے والی، اور ویسے بھی ایک ٹانگ تو وہ کٹوا چکے تھے اور آج ان کا اتنا اچھا بچہ تو تھا نہیں جو ان کے کہنے پر ان کی دکان پر بیٹھ جاتا۔ دکان کا کام کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ تمہارا بھائی چلا گیا کسی دوسرے ملک نوکری کے سلسلے میں کہہ کر گیا، تمہارا خرچہ بھی بھیج دیا کرے گا، ہر ایک کمبخت جانے سے پہلے بتا کر تو جاتا، اب دکان کون سنبھالے گا؟ اسے پیچھے سے چھوٹی امی کی آواز سنائی دی۔ اس نے حیرانگی سے مڑ کر دیکھا، مطلب وہ سچ مچ میں چلا گیا ہے۔ باپ تو باپ تھا، وہ تو اس سے بھی مل کر نہیں کیا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا وہ اتنا اداس کیوں تھا، صبح جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ٹھیک سے اس سے بات نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی اسے الوداع کر پائی تھی۔ شاید وہ روئے نہ اس لیے وہ اسے آدھی ادھوری بات کہہ کر پلٹ گیا تھا، شاید وہ اپنی بہن کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب بھی تو وہ رو رہی تھی اور اس دفعہ تو اس کے آنسو صاف کرنے والا اس کا بھائی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ چھوٹی امی کتنی دیر باتیں سناتی رہیں، الٹا سیدھا کہتی رہیں، جبکہ ابا خاموش بیٹھے تھے۔ اچھا بس کرو، جا کر عہد کو جگاؤ اور کہو کہ دکان کھولے، وہ تو چلا گیا، اب کسی کو تو کام کرنا ہوگا، ابا نے اپنی بیگم کو خاموش کرواتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ تو انہیں دیکھ کر رہیں گی تھی جیسے انہوں نے کوئی ناممکن سی بات کہہ دی ہو۔ ارے آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرا بیٹا کسی دکان پر کیسے کام کرے گا؟ آپ کو تو پتہ ہے اسے یہ سب کچھ کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور جو اسے پسند نہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ آپ خود ہی چلے جائیں دکان پر، ویسے بھی تو پچھلے دنوں وہ چھوٹا لڑکا آیا تھا نا آپ سے کہنے کے لیے کہ دکان پر اگر کوئی کام ہو تو رکھ لیجئے، ابھی اسی وقت اسی کو رکھ لیں، ہلکے پھلکے ہاتھ چلائے گا، اور باقی آپ خود ہی ایسا سنبھال لیں۔ میرا بیٹا ایم اے پاس ہے، دکانوں پر بٹھانے کے لیے تو ڈگریاں دلوائی نہیں ہیں۔ اسے امی اپنی بات مکمل کرتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ہمارا امی ان کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی کیونکہ اسے مشین لگانی تھی۔ کشتی کے ذریعے آج ایک آدمی پاکستان سے مصر آنے والا ہے، وہ آدمی یہاں کچھ دن ہمارے پاس رہے گا کام کے سلسلے میں۔ میرے ایک بہت خاص آدمی نے مجھ سے اسے رکھنے کے لیے کہا، تم وقت پر پہنچ جانا اسے لینے کے لیے۔ وہ اندر داخل ہوا تو رسل اور رافیل ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے، دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر ہاں میں سارے لا دیے۔ کیوں کیا کیسے جیسے سوال وہ پوچھ نہیں سکتے تھے، بس قائدان نے جو کہہ دیا وہ کرنا تھا۔ آدمی کا نام کیا ہے اور کب تک یہاں پر پہنچ جائے گا؟ رافیل اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نام تو نہیں پتہ، لیکن جب یہاں آئے گا تو تب تم لوگ خود ہی اسے پہچان جاؤ گے۔ خفیہ ایجنسی کا آدمی ہے، یہاں پر اپنے کسی خفیہ کام کے لیے آ رہا ہے اور ہم بچے ہیں جو اسے اپنے خلاف ثبوت دیں گے۔ وہ ان دونوں سے بولا تو وہ جیسے اندر کا سارا قصہ سمجھ گیا۔ خیال رکھنا اس کے سامنے کسی طرح کا بچپنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز پر نظر ہوگی اس کی، وہ یہاں اپنی کسی پلمبر یا پھر الیکٹریشین کی جاب کے سلسلے میں آئے گا۔ کیا مطلب خفیہ ایجنسی کسی بندے کو وہ آدمی یہاں ہمارے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ راویل پریشانی سے کہنے لگا، کیونکہ موت آئی ہے اس کی۔ اسے لگتا ہے قائدان کا آدمی اس کی چال کو سمجھ نہیں سکا، لیکن جب وہ یہاں آئے گا اور پکڑا جائے گا اور پھر اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں واپس بھجواؤں گا، تب اسے پتہ چلے گا قائدان کا آدمی کیا چیز ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ راویل اور رسل ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے میں ابھی چلا جاتا ہوں، وہ یہاں پہنچے تو میں اسے لے کر سیدھا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہاں لے آؤ اسے، اور یاد رکھنا اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان بنا کر رکھیں گے، اور اس مہمان نوازی میں جب تک وہ ہمیں اپنے کام کی ایک بات نہ بتا دے تب تک ہم نے اس کی مہمان نوازی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ وہ سمجھا رہا تھا اور وہ دونوں سمجھ گئے تھے۔
ٹھیک ہے صاف کرو اس کے دانت۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا جب رافیل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ڈبلیو کے دانت صاف کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا ٹوتھ برش تھا جبکہ ڈبلیو پورا منہ کھولے اس کے سامنے ایسے بیٹھا تھا جیسے بالکل کوئی چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ تو میری پوری گردن اپنے منہ میں لے لے گا۔ وہ کانپتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ قازان بھی بالکل اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بکواس بند کرو رافیل، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ دیکھو اوپر والا دانت ٹھیک ہے، اسے صاف کرو۔ یہ تابش کا خون بہت گندا تھا، میرے معصوم سے بچے کے دانت خراب کر دیے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا جبکہ اس کے معصوم بچے کے آگے رافیل کانپ رہا تھا۔ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ گھبرا کر بولا۔ جب اچانک اس نے گھبرا کر ایک انگڑائی لی اور اس کے گھرانے پر رافیل کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہٹا جس پر قازان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ایک طرف کھائی تو دوسری طرف کنواں تھا۔ سامنے اتنا بڑا سفید چیتا بیٹھا تھا جس کی نسلیں بھی اب دنیا میں محدود ہو چکی تھیں، جبکہ دوسری طرف یہ غصے سے سرخ ہوتا چیتا جو اپنی آنکھوں سے کسی کو سالم نگل جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اسے کو چپ چاپ بیٹھ کر اپنے دانت صاف کروائے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کانپتے لہجے میں بولا تو قازان نے ایک نظر گھور کر اپنے چیتے کو دیکھا تھا۔ سیدھے ہو کر بیٹھو ڈبلیو، ورنہ پٹو گے میرے ہاتھوں۔ اس انداز میں بولا کہ ڈبلیو اگلے ہی لمحے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ شروع میں اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ میں تمہاری ساری باتیں سمجھتا ہے، مطلب تم جو بھی کہتے ہو اسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے نا۔ اپنا ڈر کم کرنے کے لیے رافیل نے کہنا شروع کیا جبکہ قازان ساتھ ہی بیٹھا اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، تقریباً 6 سال سے یہ چیتا اس کے پاس تھا۔ پہلے چھوٹا سا بچہ تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا اور اب یہ رافیل سے 2 گنا ہو چکا تھا اور اس کا سائز دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن قائز کی اس کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، ویسے بہت چاہتا تھا۔ رسل روز اس کی صفائی کرتا تھا لیکن رسل آج اپنے کام کے لیے چلا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی صفائی آج رافیل کو کرنی پڑی تھی۔ رافیل تقریباً 2.5 سال سے انڈیا میں اس کا کوئی اہم کام کر رہا تھا۔ اب 3 مہینے پہلے اس کی واپسی ہوئی تھی تو اس چیتے کو دیکھ کر اس کا خوف سے سانس اکھڑنے لگتا تھا، لیکن اس انسان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی مرے یا جیے، بس اس کا چیتا اس کے سامنے صاف ستھرا لچکتا چمکتا ہونا چاہیے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کا سارا سامان اس کے ڈبے میں رکھا جبکہ اب ڈبلیو اپنا سر قائز کی گود میں رکھ کر اسے پیار لینے لگ گیا تھا۔ تم بھی کام کے سلسلے میں جا رہے ہو مسر؟ وہ گشتی میں ایک طرف بیٹھا زمین پر اپنی جیکٹ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا جب ایک آدمی نے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے مسکرا کر ہاں میں سر لایا۔ سفر لمبا تھا تو اچھا ہی تھا کوئی بات کر رہا تھا، ورنہ اپنی سوچوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ کیا مجبوری ہے تمہاری کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جانا پڑا ہے؟ وہ اس خوب رو نوجوان کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ چاہتا کہ کسی طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، جانتا تھا کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی مجبور ہی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے۔ بہن کی ذمہ داری ہے مجھ پر، بہت کچھ کرنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، شادی کرنی ہے، اس کا مستقبل بنانا ہے۔ اس نے بھی اس سے باتیں کرنے کی خاطر اسے بتانا شروع کیا تھا جبکہ وہ مسکرا کر ہاں میں سارے لا گیا۔ یقیناً وہ بھی اسی طرح کے کسی حالات کا شکار آیا تھا۔ آپ کی کیا مجبوری ہے جو اس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی دوسرے ملک کی سرحد پار کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ایک مجبوری ہو تو بتاؤں، بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، بس دعا کرو کہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایجنٹ نے نوکری کے سلسلے میں بات کی ہے تم سے؟ اس نے اپنے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا تھا بلکہ اسی سے سوال کرنے لگا۔ ان دونوں کا ایجنٹ الگ الگ تھا، وہ ٹیمز کے ذریعے جا رہے تھے۔ اس کی ٹیم میں تقریباً 28 مرد تھے جبکہ دوسری ٹیم کی بھی شاید اتنی ہی تعداد تھی۔ ہاں نوکری کی بات پہلے کر لی تھی، میں بجلی کا کام بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں، تو مجھے بھی بجلی کے کام کے سلسلے میں لے کر جا رہا ہے۔ ایجنٹ نے کہا کہ نوکری کا انتظام وہ یہاں سے جاتے ہی میرے لیے کروا دے گا۔ اس سے پہلے میرا ایک دوست بھی گیا تھا بجلی کے کام کے سلسلے میں، وہ بھی الیکٹریشین تھا۔ میں نے کوئی کورس وغیرہ تو نہیں کیا، لیکن ایجنٹ بتا رہا تھا کہ وہاں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شاید کہ پاکستان کے ڈپلومے وہاں نہیں چلتے۔ اس نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ویسے بتایا جا رہا تھا جبکہ نہ جانے کیوں یاور کو لگ رہا تھا وہ کچھ نوٹ کر رہا ہے۔ چلو اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، میں پلمبر ہوں لیکن صرف فی الحال جا رہا ہوں۔ ایجنٹ نے کہا ہے کہ نوکری کا انتظام وہاں جاتے ہوئے 2.5 مہینے میں کر دے گا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اس کے قریب سے اٹھ کر دوسرے بندے کے پاس جا کر اس سے بھی اسی طرح سوال جواب کرنے لگا جبکہ وہ اسے اگنور کرتا ایک بار پھر سے سمندر کی لہروں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو اسے اس کے ملک سے بہت دور لے کر جا رہی تھی۔ قائزان ہاں تم شاید میرے ہی پاس آنے والے تھے لیکن میں خود ہی تمہارے پاس آ گیا التمش۔ میں جانتا ہوں مجھے دیکھ کر تمہیں بہت خوشی ہوئی ہوگی، اور کیوں نہ ہوں، میں تو تمہارا بہت عزیز اور جان دشمن۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر پرسکون انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ تم پیکنگ کیوں کر رہے ہو؟ کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ یا کہیں قائزان کا آدمی کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے منع کرنے کے باوجود بھی یہاں عورتوں کے لین دین کا کاروبار کر رہے ہو؟
نہیں نہیں قائزان، مجھے معاف کر دو قائزان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، پیسہ کمانے کے چکر میں نے تمہاری خلاف ورزی کر دی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں۔ وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی نگاہ قائزان کی نگاہوں پر گئی، وہ اگلے ہی لمحے اس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ کیوں التمش، کیوں؟ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر تم لوگ یہاں زندہ رہنا چاہتے ہو، سانس لینا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ سانس قائزان کاظمی کی اجازت سے لینی ہوگی۔ تمہاری زندگی یہاں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا، جس میں اس کا مخصوص ہتھیار وہ الحاشر تھا، ٹوکا۔ نہیں قائزان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، میں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اچانک اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن پیچھے کی طرف لٹک گئی تھی۔ ابھی تک میں نے تمہیں معاف ہی کیا ہوا ہے التمش، مجھے لگتا ہے کہ تم سدھر جاؤ گے، لیکن شاید تم جیسا انسان کبھی سدھر نہیں سکتا۔ رسل رفیل، اس کی غفا میں جا کر اس جگہ کی تلاشی لو، مجھے وہ بچی صحیح سلامت چاہیے، اس بچی کو واپس اس کے ملک پہنچاؤ اور باقی عورتوں سے پوچھو، اگر ان کی فیملی انہیں قبول کرتی ہے تو ٹھیک، اگر قبول نہیں کرتی تو یہیں مصر میں ان کی نوکریوں کا انتظام کر دو۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہے؟ رفیل نے رسل کا اشارہ سمجھتے بنا پوچھا تھا۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چلوں؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور، نہیں، رفیل کی طرف سے بڑی خوشی سے جواب آیا تھا، جب رسل نے انکار کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے رفیل، تم میرے ساتھ چلنا، رسل تم جاؤ، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا رفیل اسے اشارے کیوں کر رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ قائزان کے ساتھ واپس جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جلدی جا سکیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر لایا۔ اذان نے نوٹ کیا وہ التمش کی لاش کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اسے خون دیکھ کر گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ تو آؤ پھر ڈبلیو کا لنچ تیار کروانے میں میری مدد کرو، اسے صاف ستھرا گوشت پسند ہے، جانتے ہو نا کل بھی اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے، اس کے منہ میں ہڈی آتی ہے نا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بڑا موڈی ہے میرا بچہ۔ وہ اسے اپنے کام کے لیے بلا رہا تھا، جب اس دفعہ رافیل کی سچ مچ میں چیخ نکلتے رہ گئی تھی۔ مطلب اب وہ التمش کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے پارٹ کر کے اسے پیک کروانے والا تھا اور پھر اسے اپنے بچے کے لیے لنچ تیار کرنا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ نہیں، مجھے یاد آیا کہ مجھے رسل کے ساتھ جانا تھا، وہ اکیلا کیسے ساری گفا کو چیک کرے گا؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسے قائزان کا یہ روپ اسے بہت خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ رفیل، زیادہ وقت نہیں لگے گا، چلو، اور ڈبلیو بھوکا بیٹھا ہوگا اور اگر اسے وقت پر کھانا نہ ملے تو پھر غصہ ہو جاتا ہے وہ۔ چلو اس کا ہاتھ پکڑو، اسے یہ والا گوشت پسند ہے۔ میں نے کہا ٹائم نہیں ہے رفیل، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے غصے سے کہا تو رفیل نے دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے التمش کے بازو کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ہاتھ تھوڑا اوپر رکھو، کہیں تمہارا ہاتھ زخمی نہ ہو جائے، اور اگر تمہاری خون اس خون میں شامل ہو گیا اور یہ خون کا ذائقہ ڈبلیو کو پسند آ گیا تو میں تمہاری زندگی کو کوئی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا یا اسے سچ بتا رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر کر لیا تھا۔ تھوڑا نیچے رکھو ہاتھ، کیا کر رہے ہو تم؟ نے اسے پھر سے ٹوکا تو رافیل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ قائزان، میری جان جا رہی ہے، تم نے جو بھی کرنا ہے پلیز جلدی کرو، وہ منت بھرے لہجے میں بولا تو قائزان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی تھی۔ ہاں، تم بہت زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس ابھی ہو جائے گا یہ کام، زیادہ وقت نہیں لگے گا، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ ٹھک 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 کی آواز کے ساتھ رفیل کا دل بھی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ہاں، مطلب کہ بھاگ گیا؟ ایسا بھی کون سا ظلم ڈھا رہے تھے آپ کہ آپ کا بیٹا بھاگ گیا؟ یہ اتفاق ہی تھا کہ ابا گھر واپس آئے تو آج گھر پر ہی تھا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگا تھا۔ کل رات اس کی واپسی کب ہوئی تھی نہ ابا جانتے تھے اور نہ ہی گھر کا کوئی اور انسان۔ مریم نے تو کبھی دلچسپی نہیں دکھائی تھی اس کی طرف اور نہ ہی وہ اسے اہمیت دیتا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں تازی تازی روٹیاں بنا رہی تھی جب اسے باہر سے اس کی آواز سنائی دی۔ ہاں بھاگ گیا کمبخت، پتہ نہیں کہاں گیا، نام تو یہ ہے کہ مصر چلا گیا نوکری کے سلسلے میں، اور کہہ کر گیا ہے کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں پیسے بھجواؤں گا۔ ابا تو کچھ نہ بولے، اماں بولی تھی۔ اسے چھوڑو، چلو وہ تو گیا، آج بیٹا اب دکان کا بڑا مسئلہ بن گیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دکان سنبھال سکوں، نہیں مجھ سے بھاگ بھاگ کر گاہکوں کے لیے کپڑا کاٹا جاتا ہے، دکان کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا پیسے مانگتے ہیں لوگ۔ کچھ دن پہلے ایک چھوٹا لڑکا آیا تھا نوکری سے، تب ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں، اور اب اسے سامنے والی دکان میں نوکری مل گئی ہے، تو اب یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ابا مجھ سے یہ کام تو ہوتا نہیں ہے۔ ہاں لیکن کوئی بندہ رکھوانے کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں تو پھر میں ہاتھ پیر مار لیتا ہوں۔
وہ پرسکون انداز بتا رہا تھا، جبکہ ابا اسے یہی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہی دکان پر آیا کرے۔ دیکھو بیٹا، ویسے بھی تم آج کل فارغ ہو، کالج تمہارا ختم ہو چکا ہے، رات کو پتہ نہیں کب واپس آتے ہو، صبح اپنی مرضی سے جاگتے ہو، زیادہ دیر نہ صحیح تھوڑا وقت دکان پر ہی آ جایا کرو۔ ویسے بھی تو دکان سے گھر کے خرچے کے علاوہ جو بھی پیسہ بچتا ہے تم اپنے پاس ہی رکھتے ہو۔ ابا بڑی مشکل سے بات کر پا رہے تھے، جیسے انہیں پتہ ہو کہ آگے سے کیا جواب ملنے والا ہے، جبکہ آج مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ ہو بگوڑے بھائی کی بہن، روٹی بنی ہے یا نہیں؟ اب اس کو کیوں ہمارے سر پر چھوڑ گیا؟ اسے بھی لے جاتا، حد نہیں ہوگی، پیسے کمائے گا اور بھیجے گا اپنی بہن کے لیے، کسی کے ساتھ نکاح پڑھا کر چلا جاتا، ہمارے سر پر بوجھ ڈال گیا ہے۔ اور ابا دوسری بات، دراصل میرا ایک سٹینڈرڈ ہے، دکان پر بیٹھ کر میں اپنا سٹینڈرڈ گرا نہیں سکتا، لیکن ہاں کوئی کم تنخواہ پر لڑکا ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ فکر نہ کریں آپ، باقی مجھے 15,000 روپے کی ضرورت تھی، بھجوا دیں مجھے۔ وہ مرم کے ہاتھ سے تازی روٹی لیتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا، بیٹا بھی ذرا ہاتھ سنبھال کر کام کرو، مجھے اب دکان پر کام کرنے کا طریقہ کار نہیں رہا، پتہ نہیں میں کتنے پیسے بنا لوں گا، تم تو جانتے ہو 20 سال سے میں نے کبھی دکان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے بتا رہے تھے، لیکن سامنے یاور نہیں آج بیٹھا تھا جس پر ان کے اس لہجے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو کہہ تو رہا ہوں کہ پریشانی مت کریں، کوئی حل نکال لوں گا، کوئی لڑکا دے کر آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا، آپ بس 15,000 بھیجیں مجھے، باقی مرم کا بھائی بھیجے گا نا، ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، اب تو آپ کا بڑا بیٹا دوسرے ملک جا کر نوکریاں کر رہا ہے۔ اس نے ٹیبل سے برتن اٹھاتی مرم کو دیکھ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ بولی کچھ نہیں تھی، بلکہ چپ چاپ اپنا کام کرتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ فون دے کر گیا تو کسی طرح خوش فہمی مت رہنا کہ اپنی مرضی سے فون استعمال کر سکتی ہو، میں روز چیک کروں گا اس کا فون، اماں بتا دینا اس کو، یہ نہ ہو کہ بھائی کے چکر میں کسی اور سے ہی گپیں لڑاتی رہے۔ ویسے ابا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دوست میرے بھی بہت ہیں، یاور کے دوستوں سے امیر بھی ہیں، لیکن مجھے کبھی کسی نے اتنا مہنگا ٹچ موبائل فون نہیں دیا، لگتا ہے دکان کے پیسوں میں ہی گھپلا کرتا تھا۔ خیر آپ نے پوچھنا تھا نا کہ باہر جانے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ ایسے ہی نہیں دوسرے ملک جایا جاتا، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، میں خود ہی یورپ نکلنا چاہتا تھا، پتہ چلا کہ 30 لاکھ روپے لگیں گے۔ اس کا روز والا کام جاری تھا، روز کی طرح آج بھی وہ ابا کان بھرنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے کام نپٹاتی رہی۔ اس کے پاس ہی یاور کا فون پڑا تھا، جو سچ میں کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ دکان کے پیسوں سے اس نے یہ فون خریدا تھا، لیکن جاتے ہوئے اسے دے گیا تھا تاکہ اپنی بہن سے رابطہ کرنے کے لیے اسے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب سے ابا نے اسے یہ فون پکڑایا تھا وہ تو ہر طرف ساتھ لے کر ہی گھوم رہی تھی، نہ جانے کب اس کے بھائی کی کوئی خبر آ جائے۔ مبارک ہو دوست، ہم لوگ پہنچ گئے۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کے گلے مل کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، بنا کسی طرح کے مسئلے کے۔ وہ لوگ مصر کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وہ سب سے ملتے ہوئے دوسری ٹیم کے ممبر سے کہنے لگا، جبکہ وہی لڑکا اس کے پاس آ رکا تھا۔ آپ کے پاس فون ہے، آپ نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ فون دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے تو یہی پتا تھا کہ وہاں پر پاکستان کا نمبر نہیں چلنے والا، اسی لیے وہ اپنا فون مرم کو دے آیا تھا، تاکہ یہاں اگر جب وہ اپنا فون خریدے یا کسی طریقے سے وہ رابطہ کرنا چاہے تو اسے اپنے فون پر اس سے رابطہ کر سکے۔ ہاں میں نے بات کر لی ہے اپنے گھر والوں سے، کیا تم بھی بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا تو وہ اسے کسی مہربان سے کم نہ لگا، اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے فون تھام لیا۔ بہت شکریہ، میں اپنی بہن سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے فون پر اپنے نمبر کو ڈائل کرنے لگا تھا۔ رات کا وقت تھا جب وہ آ کر اپنے کمرے میں لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی ناول تھا، جبکہ وہ بے چینی سے یاور کی کسی خبر کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتے انجان نمبر کو دیکھا اور بنا سوچے سمجھے فون اٹھا لیا۔ مرم میری جان، میں پہنچ گیا ہوں یہاں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے سیدھا ایجنٹ ہمیں اپنے ساتھ کام کے سلسلے میں لے جائے گا۔ یہ میرے دوست کا نمبر ہے، میں جلدی تجھ سے اپنے نمبر سے رابطہ کروں گا، اس نمبر پر دوبارہ فون مت کرنا، کیونکہ جس بندے کا یہ فون ہے وہ اپنا فون لے جائے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا تجھ سے رابطہ کر سکوں، میں روز سے تجھے فون کروں گا میرا بچہ، تو انہیں گھبرانا نہیں ہے۔ یاور فون پر اس کے رونے کی آواز سنتے ہوئے بے چین ہوا تھا، وہ اسے یقین دلا رہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم مجھ سے مل کر کیوں نہیں گئے بھائی؟ تمہیں پتہ ہے سب لوگ اتنا پریشان تھے، ابا تو صبح سے دکان پر تھے اور چھوٹی امی کو تو بہانہ مل گیا ایک نہ ایک اور باتیں سنانے کا، لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے سب کچھ سہ لوں گی، بس تم اپنا خیال رکھنا، کھانا پینا ٹائم پر کرنا اور مجھے فون کرتے رہنا۔ ابا نے صبح ہی فون مجھے دے دیا تھا اور میں نے فون اپنے پاس رکھ لیا ہے، یہ ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے، تم جب چاہے مجھے فون کر لینا۔ ہاں ٹھیک ہے میری جان، میں ابھی رکھ رہا ہوں فون، وہ مہربان آدمی میرا انتظار کر رہا ہے جس نے یہ فون مجھے تجھ سے بات کرنے کے لیے دیا ہے۔ بس آج سے میرا کام شروع ہو جائے گا نا، میں تجھے روز فون کیا کروں گا۔
اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے الوداعی کلام کہتے ہوئے بولا تو مرم پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی بالکل ٹھیک تھا اور اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ اس سے بھلا اچھا اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر کام ملے گا اور تم اب کہہ رہے ہو کہ اپنے اپنے راستے نکل جاؤ۔ وہ سب لوگ پریشان ہو اٹھے تھے۔ کام یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جاؤ جا کر اپنے لیے نوکریاں ڈھونڈو۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہاں پر تم لوگوں کے لیے نوکریاں تھالی میں سجا کر رکھی گئی ہوں گی؟ اب 2 لاکھ روپے میں تم لوگوں کو کیا یہاں پر میں بڑے بڑے دفتروں میں لگواؤں؟ خود ہی محنت کرنی پڑے گی۔ جو کام سمجھ میں آتا ہے وہ کرو۔ وہ ان کے سامنے ویڈیو کال پر بولے جا رہا تھا، جبکہ ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا وہ پاکستان سے کھینچ کر اسے یہاں لے کر آئیں اور اتنا ماریں کہ اس کی سانس نکل جائے۔ وہ ان کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں نوکریاں دلوائے گا، اور یہاں کر وہ نظریں ہی پھیر گیا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں نہ ہوتا اس وقت شاید اب تک تو ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا جن کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا تھا۔ چلو بھائی، جو ہوگا سو ہوگا۔ اب اپنی اپنی روزی روٹی کے بارے میں سوچو۔ اگر اس آدمی کو کوستے رہیں گے یہاں پر سارا دن برباد ہو جائے گا۔ اپنے لیے چھت تو ڈھونڈو، ورنہ رات کا ٹھکانہ ڈھونڈو۔ کچھ کھانے کے بارے میں سوچو، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے سیما مالیہ کو آسانی چھپا رکھی ہو۔ ایک بزرگ آدمی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانا چاہا، جو اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں اسی طرح یہاں پہنچا تھا۔ ہاں بھائیو، چلو اپنی اپنی منزل ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا نگہبان ہے، ایک دوسرے آدمی نے کہا، جبکہ وہ اب سارے اپنی اپنی منزل کی تلاش میں اس جگہ سے نکلے تھے۔ پتہ نہیں کیا ٹھکانا تھا، نہ جانے کہاں جانا تھا، لیکن کچھ تو کرنا تھا۔ ہاں تو بھائی بتاؤ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا کرنا ہے آگے؟ وہ اکیلے ہی آگے بڑھا تھا جب وہی لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چلتا اس کے ساتھ آنے لگا۔ اب کیا سوچنا ہے جناب؟ اب حالات تو اب دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر نکل چکا ہے اور میں بھی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں بھی، ویسے میرا نام ریاض ہے، میں بھی تمہاری طرح کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے لینے کے لیے لڑکا آنے والا تو تھا، لیکن آیا نہیں، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کا یہاں پر کسی سے رابطہ تھا؟ میرا مطلب آپ کسی کو جانتے تھے؟ وہ پوچھ لگا۔ ہاں میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن جس آدمی نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے نا، اس نے کہا تھا کہ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ لگتا ہے وہ اپنی جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ تمہارے یہاں پر کسی سے کوئی رابطہ نہیں؟ نہیں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے یہاں میرے 2 دوست آئے تھے کام کے سلسلے میں، یہی ایجنٹ انہیں لے کر آیا تھا۔ ان کا نمبر وغیرہ تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن وہ ایجنٹ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں پر بہت اچھی نوکریاں کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری طرح وہ بیچارے بھی دھکے ہی کھا رہے ہوں گے۔ وہ کافی مایوس لگ رہا تھا۔ ہاں ممکن ہے، اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ تمہارے لیے ضرور بنا دے گا میرے بھائی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی بول رہا تھا جب سامنے سے ایک آدمی ان کی طرف آنے لگا۔ میرا نام رسل ہے، یقیناً تمہیں پاکستان سے ندیم نے بھیجا ہوگا۔ وہ یاور کو دیکھتے ہوئے اردو میں بولا تھا۔ نہیں، معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ نہیں، میں کسی ندیم کو جانتا ہوں، مجھے ندیم نے بھیجا ہے۔ شاید تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو۔ میں یہاں پلمبر کے کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ مجھے ندیم نے کہا تھا کہ رسل نام کا ایک آدمی مجھے لینے کے لیے آئے گا، تو وہ تم ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو رسل نے ہاں میں سارے لایا۔ ہاں وہ میں ہی ہوں، اور تمہارے مہمان نواز تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے تم کون ہو؟ وہ یاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دوست ہے یہ میرے ساتھ آیا ہے، لیکن ایجنٹ دھوکہ دے گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے کو یہ بھی ساتھ چلے، رسل نے اچانک ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت شکریہ بھائی، مجھے جانے دو، اپنے لیے کوئی راہ تلاش کروں گا، کوئی نوکری ڈھونڈوں گا، بہت ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ آپ اپنے دوست کو سنبھالیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نہیں تو میں ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ وہ اچانک اسے روک کر کہنے لگا۔ یاور کو اس کا انداز بہت عجیب لگا۔ ارے بھائی بہت شکریہ، لیکن میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں گا، کوئی چھت ڈھونڈوں گا۔ نہیں یار، آج اور ساتھ میں کھانا پینا کھائیں گے۔ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ صبح چلے جانا۔ ریاض نے بھی اب اسے کہنا شروع کر دیا، جبکہ یاور کو یہ آدمی رسل بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ نہ جانے کہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا اس آدمی کے ساتھ جانے پر، لیکن اب وہ بھی کہنے لگا تھا تو وہ مجبور ہو گیا۔ وہ انہیں بہت شاندار جگہ پر لے کر آیا تھا۔ یہ گھر بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ تم لوگ اندر چلو، وہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے، میں گاڑی روک کر آتا ہوں۔ وہ انہیں اندر کی طرف جانے کا راستہ دکھاتے ہوئے کہنے لگا تو وہ دونوں ہی گاڑی سے اتر گئے۔ وہ خود ان لوگوں کا مہمان تھا، اسے ریاض کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ فضول میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، لیکن ریاض کا بار بار کہنا اسے یہاں آنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ ریاض کا دھیان اچانک ہی پنجرے پر گیا، جہاں اسے ایک سفید رنگ کا بڑا سا جانور نظر آیا جس نے دوسری طرف چہرہ پھیر رکھا تھا۔ سفید چیتا یہ دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن اس گھر کا مالک بہت امیر شخص ہے، ورنہ اس طرح کے جانور کوئی عام انسان نہیں پال سکتا۔ یہ اس گھر کے مالک کا شوق ہے، میرا مطلب ہے قرضان کو ایسے جانور بہت پسند ہے، اور ڈبلیو تو بچپن سے اس کے ساتھ ہے، اس نے ہی اسے پالا ہوا ہے۔ ویسے انسانی گوشت بہت شوق سے کھاتا ہے وہ۔ رسل کا انداز ایسا تھا کہ یاور ریاض کو دیکھ کر
رہ گیا تو انسانی گوشت سے ملتا کہاں سے ہے؟ یاور نے فوراً سوال کیا تو وہ پیچھے مڑ کر ایسے انداز مسکرایا کہ وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ انسانی گوشت ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے، بس ایک گولی تو چلانی پڑتی ہے۔ اندر آ جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا اس کے سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ اس کے بیلٹ میں پھنسی پستول دیکھ کر مزید گھبرا گیا تھا۔ ریاض، مجھے یہ لوگ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں مزید یہاں رکنا چاہیے، تمہیں بھی یہاں سے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ ارے یار، تم بھی نا فضول میں گھبرا رہے ہو، یہاں ہر کوئی اسلحہ رکھتا ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے یہ علاقہ کس طرح کا ہے؟ یہاں تمہیں ہر آدمی کی جیب سے ریوالور ملے گا۔ اتنی سی بات پر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مذاق کر رہا تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ سامنے والے کمرے میں لے کر گیا، جہاں بڑے سے ٹیبل پر ہزار طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ملازم میز لگا رہے ہیں، تم دونوں فریش ہو جاؤ، تمہارے بیگ سامنے والے کمرے میں پہنچا دیے گئے ہیں، آرام سے فریش ہو کر آ جاؤ، پھر کھانا کھا کر تم لوگ آرام کر لینا۔ رسل انہیں سمجھاتے ہوئے اسی رستے سے نکل گیا جس رستے سے وہ انہیں لے کر آیا تھا۔ یار، امیر لوگوں کا مہمان ہونا بھی نا بڑی قسمت کی بات ہے۔ چلو وہ فریش ہوتے ہیں۔ وہ اسے اسی کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ کمرہ بھی ہر طرح کی آرائش زندگی سے بھرپور تھا، اور وہ چیز جو کسی کو بھی خواہش ہو سکتی تھی اس کمرے میں موجود تھی۔ کیا بات ہے یار، اصل زندگی تو ان مصر والوں کی ہے، وہ بھی امیر لوگوں۔ کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح کے کسی کمرے میں رہنا نصیب ہوگا۔ وہ اپنے بیگ سے چیزیں نکالتے ہوئے واش روم میں گیا تھا، جبکہ یاور جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اسے یہاں پر گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور پھر وہ دونوں آرام کرنے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ ان دونوں کے لیے 2 الگ الگ سنگل بیڈز کا انتظام کیا گیا تھا۔ ریاض کافی دیر سے اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر سو گیا، جبکہ وہ بھی چہرہ پھیر کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک انجان جگہ دوسری طرف اسے مرہم کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ اسے بہت مشکل سے نیند آئی تھی، لیکن وہ ایسا نیند میں ڈوبا کہ کمرے میں عجیب سی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ نیند میں بے چینی تو محسوس کر رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ ہی نہ کھل سکی۔ صبح بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی، لیکن کمرے میں ریاض نہیں تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا، اسے یہ لگا ریاض باہر ہوگا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ سر، کھانا کھا لیجیے۔ ایک ملازم نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ صرف ہاں میں سر لاتے ہوئے باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا، جہاں سے اسے عجیب سی ہورانی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا ایک خوبرو نوجوان ایک بڑے سے سفید چیتے کے ساتھ کھیل رہا ہے، جیسے کوئی کسی معصوم بچے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ چیتا بار بار آ کر اس کے پیروں کو چاٹ رہا تھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، بلکہ ڈر لگ رہا تھا۔ حیوان کا بھی کیا کوئی بھروسہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ اسی آدمی پر حملہ کر دے تو اس کی جان جاتے 1 سیکنڈ نہ لگے۔ وہ کتنا بے خوف ڈر تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو تمہیں ملازم نے کہا کہ کھانا کھا لو، ادھر آؤ۔ ادھر ادھر جھانکنا بند کرو۔ پیچھے سے اچانک اسے رسل کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑا۔ وہ مجھے جانور کی آواز سنائی دی تھی، اس لیے میں ادھر آ گیا۔ آئی ایم سو سوری۔ ریاض کہاں ہے؟ مجھے بتا دیجیے اور مجھے جانا ہے۔ میرا مطلب ہے آپ نے ہماری مہمان نوازی کی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن آپ کا مہمان ریاض ہے، میں نہیں۔ مجھے نوکری کے سلسلے میں جانا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ آدمی دیکھ رہے ہو؟ جا کر اس سے پوچھو کیا وہ تمہیں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس نے کہا کہ تم جا سکتے ہو تو تم یہاں سے خوشی خوشی چلے جانا۔ اور ریاض، وہ کام کے لیے آیا تھا نا، اب وہ اپنا کام کر رہا ہے، چلو ناشتہ کر لو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بڑے ہی دوستانہ انداز میں ٹیبل کے پاس لے کر آیا تھا، اور پھر زبردستی اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے ملازم کو اس کے لیے ناشتہ لگانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اسے یہ سارا ماحول بہت پر اسرار سا لگ رہا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا جلد سے جلد۔ کاش یہ آدمی تو بہت تیز نکلا، آدھی رات کو اٹھ کر سارے کمروں کی تلاشی لے رہا تھا، اپنے موبائل کی سروس ڈھونڈنے کے لیے بڑی کوشش کی ہے۔ ابھی مصر پہنچے سے 5 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ اس کے پاس مصر کا نمبر پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ ساری پلاننگ کر کے آیا تھا، تم بالکل ٹھیک تھے۔ رات ہی میں نے اسے تہہ خانے میں ڈال دی ہے، رات 3:15 بجے کے قریب وہ تمہارے کمرے کی طرف آیا تھا۔ فیضان نے جیسے ہی ڈبلیو کو پنجرے کے اندر بند کیا، رافیل اس کے پاس آ کر اسے تفصیل بتانے لگا۔ اور یہ دوسرا آدمی، مطلب ہمارا دوسرا مہمان؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی بھی ساری انفارمیشن نکلوائی ہے۔ دکاندار تھا، پاکستان میں کسی کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، کسی ایجنٹ کے ذریعے یہاں مصر میں آیا ہے۔ اس کا شناختی کارڈ نکالا اس کے سامان میں سے، وہاں سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں اس کے نام سے ایک سم استعمال ہو رہی ہے، اور ریاض کے پاس جو فون تھا اس فون سے اس نے اس نمبر پر کال بھی کی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور اس نے وہاں اپنے آدمیوں کو انفارمیشن دے دی ہوگی۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جان نہیں پائیں گے۔ آدھی رات کو ریاض نے سوچا ہوگا ہر کوئی سو چکا ہے، تو کیوں نہ وہ اپنا کام کر لے۔ پہلے اس نے اپنے موبائل کی سروس تلاش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہاں اس گھر کے اندر کسی فون کی کوئی سروس آتی ہی نہیں ہے۔ اس نے یہاں مصر میں ایک نمبر پر رات کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، اس نمبر کی انفارمیشن بھی نکال چکے ہیں، اور یہ انہی کا ہی آدمی تھا۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پتہ کرو پاکستان میں اس کے نام کی سم کون استعمال کر رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے۔
کیونکہ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا مجھے نہیں لگتا یہ ریاض کے ساتھ ہے یا اس کے لیے کام کرتا ہے۔ ریاض نے خود بچنے کے لیے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، لیکن معصوم یہ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلواؤ۔ ابھی تک جتنا پتہ چلا ہے اس کا ایک بھائی اور 3 بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں اور باپ کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، باقی یہ نوکری کے سلسلے میں یہاں مصر آیا ہوا ہے۔ ہجر نے دھوکہ دیا، مجھے لگتا ہے یہ پکے کام کروا کے آیا ہے، یہ آسانی سے اپنی معلومات ہمیں دے گا نہیں۔ رافیل کو بھی اس طرح کی معلومات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ نہ دے ہم لے لیں گے، خیر مہمان ہے ہمارا، اس کی ٹھیک سے مہمانداری کرو، اور ہاں تہ خانے میں ریاض کے لیے بھی شاہی کھانا بھجوا دو، دشمنی صحیح ہے تو مہمان۔ اور قائزان کاظمی اپنی مہمانوں کی قدر کرتا ہے، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا، جبکہ رافیل آہمیں ساتھ لاتا اندر کی طرف چلا گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اسے تہ خانے میں الٹا لٹکایا گیا تھا، وہاں کافی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اس کے چلانے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو اس کی باتوں کو سمجھ رہے تھے، باقی لوگ تو اسے اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ آدھی رات کو اپنا کام کرنا شروع کر چکا تھا، وہ جہاں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو پورا کرنا تھا۔ وہ اٹھ کر آگے پیچھے اپنے موبائل فون کی سروس ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے موبائل پر کوئی سگنل نہیں آیا۔ اس نے مصر میں ہی موجود ایک آدمی کو فون کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس سے بھی اس کی بات نہ ہو سکی تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ قائزان کا کمرہ کس طرف ہے۔ وہ اس کمرے کی طرف آیا تھا کیونکہ اصل مقصد تو اس کا اسی کے بارے میں انفارمیشن نکلوانا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا عجیب سی آواز آئی، اور پھر اگلی لمحے کچھ لوگ اس کے آگے پیچھے بندوقیں لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گیا تھا، وہ اپنے ساتھ یاور کو یہاں زبردستی اسی لیے لے کر آیا تھا کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ لوگ اس پر شک نہیں کر پائیں گے، اور وہ یہی سوچیں گے وہ دونوں جاب کے سلسلے میں یہاں مصر آئے ہیں، اور پھر وہ یاور کے ساتھ مل کر اپنے لیے نوکری تلاش کرنا شروع کر دے گا اور ساتھ ہی ساتھ قائزان کی انفارمیشن نکال کر اسے دینے لگے گا۔ لیکن وہ پہلے ہی بری طرح سے پھنس گیا تھا، لیکن اسے حیرت اس بات کی تھی کہ ابھی تک وہ لوگ یاور کو کیوں کچھ کہہ نہیں رہے تھے، اور یاور کو بھی اس کے ساتھ ہی یہاں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ یہاں یاور کو اپنے ساتھ پھنسانے کے لیے ہی تو لے کر آیا تھا۔ وہ کشتی میں بھی اس سے انفارمیشن لیتا رہا تھا، وہ کیا تھا، کیوں تھا، یہاں کس سلسلے میں آیا تھا، اس نے ساری انفارمیشن لینے کی کوشش کی تھی اور کافی امداد بھی بنا رہا تھا اس کا، لیکن شاید یاور کی طرف سے وہ کسی طرح کے شک کا شکار نہ ہوا تھا۔ عاد بھائی آپ یہاں اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچن میں اپنے برتن دھو کر سارا کام نپٹا کر جیسے ہی کمرے میں آئی تو عاد اسے اپنی الماری سے کچھ تلاش کرتے ہوئے نظر آیا۔ مرم مجھے وہ بڑی امی کے زیورات چاہیے، تمہارے پاس رکھے ہیں نا، ان کے زیورات لاؤ، مجھے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں انہیں گروی رکھوا کر پیسے لوں گا۔ کیوں میں اپنی امی کے زیورات آپ کو کیوں دوں؟ آپ سے کہیں زیادہ میرے بھائی کو ان زیورات کی ضرورت تھی، وہ دوسرے ملک جانے کے لیے ان زیورات کا استعمال کر سکتا تھا۔ اگر اس نے وہ زیورات مجھ سے نہیں مانگے تو آپ کون ہوتے ہیں مانگنے والے؟ میں ہرگز اپنی امی کی کوئی چیز آپ کو نہیں دوں گی، وہ میری امی کی آخری نشانی ہے۔ وہ ہرگز راضی نہ تھی اسے ایک بھی چیز دینے کے لیے، جبکہ وہ الماری کی پوری طرح تلاشی لے چکا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ سیف کی چابی اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس کی چیزیں یہاں سے نکال چکا ہوتا۔ ہائے مرم کیوں شور مچا رکھا ہے، کیا موت پڑ گئی ہے؟ اماں فضول میں شور کر کے نہ ابا کو بلانا چاہتی ہیں یہاں، اور کچھ نہیں، میرے دوست دوسرے ملک جا رہے ہیں، بہت اچھی نوکریاں لگتی ہیں ان سب کی، مجھے 30 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں بھی یورپ نکل جاؤں گا۔ الماری میں اس کی امی کا 17 سے 18 تولہ سونا پڑا ہے، میں نے سوچا بہن ہے اسی سے مانگ لیتا ہوں، بہن بھائی کے کام نہیں آئے گی تو پھر کون آئے گا؟ لیکن اس نے تو شور ہی مچانا شروع کر دیا آگے سے۔ ہاں مچانا شروع کر دیا شور، کیونکہ وہ میری امی کے زیورات ہیں اور میری امی کی آخری نشانی ہے۔ یہ زیورات یاور بھائی بھی استعمال کر سکتے تھے، نہ جانے وہ کہاں دھکے کھا کر پیسے پورے کر کے یہاں سے گیا ہے۔ اب بھی پیسے پورے کریں اور چلے جائیں یہاں سے، ورنہ اپنی امی سے ان کے زیورات مانگیں، میری امی سے کہیں زیادہ ان کے پاس ہیں۔ وہ بول ہی رہی تھی جب چھوٹی امی نے بے وجہ ہی اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ دیکھا کتنی کالی نظر ہے اس کی میری زیورات پر، تم تو کہتے کہ تمہاری مرم معصوم ہے، دیکھ لی اس کی معصومیت۔ آئے میرے بیٹے کے لیے چند زیور نہیں دے سکتی؟ کیا کرے گی ماں کا اتنا زیور الماریوں میں دبا کر؟ چل بیٹا ہم بھی کوئی مرے نہیں جا رہے اس کی ماں کے زیورات کے لیے، میں تو لعنت بھیجتی ہوں اس کی ماں کی چیزوں پر، اور تجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے ملک جانے کی، یہیں رہ اپنی ماں کے پاس۔ وہ اسے زبردستی ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ وہ ایک نظر ابا کو دے کے دروازہ بند کر چکی تھی، اور جلدی سے الماری کی چابیاں نکالتے ہوئے اس نے سارے زیورات چیک کیے تھے۔ اماں کی ایک ایک چیز یہیں پر موجود تھی، تقریباً 3.5 تولہ سونا تھا اس کی ماں کا جو ان کی شادی پر پہنایا گیا تھا، اس لیے یاور سے کہا تھا کہ تمہیں غلط طریقے سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، امی کا زیور بھیج دو اور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن یاور نے کہا تھا یہ ساری چیزیں اس کی بہن کی ہیں، اور جب اس کی شادی ہوگی ویسے اپنی ماں کا ہی زیور پہنائے گا۔ اگر یہ زیور یاور نے اس سے نہیں لیا تھا تو آج کے لیے تو ویسے بھی اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہ تھی،
کیوں وہ اپنی ماں کا زیور اس کے حوالے کرتی، اور اگر وہ اسے لالچی کہتا تھا تو وہ بہت لالچی تھی، لیکن اپنی ماں کی ایک بھی چیز وہ اس کے حوالے کرنے کو ہرگز تیار نہ تھی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قائدان کے حکم کے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے؟ اس نے کہہ دیا نا تم ہماری مہمان نوازی کریں گے تو ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے میری نوکری تلاش کرنی ہے، آپ لوگ مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اپنے بیگ پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ مطلب بڑا صاف ستھرا ہے یاور حبیب، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے جب تک قائدان تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہ دے۔ تب تک تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے قائدان بتائیے مجھے، اور اس طرح سے زبردستی مہمان نوازی نہیں کی جا سکتی۔ آپ لوگوں کو مہمان ہی یہاں سے غائب ہے تو میں یہاں پر رہ کر کیا کروں گا؟ وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی یہاں لے کر آیا تھا، ورنہ مصر آنے کا میرا مقصد یہاں رہ کر کام کرنا تھا اور پاکستان اپنے گھر میں پیسے بھجوانا تھا۔ اب تم بیوقوف بنانا بند کرو، ہم جانتے ہیں تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کس مقصد سے آئے ہوں میں بتانا پسند کریں گے؟ وہ رافیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور اصل سے تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا عجیب پر اسرار انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ تمہارا شناختی کارڈ، باقی ساری انفارمیشن ہم نکال چکے ہیں، رسل نے پر اسرار مسرار کے ساتھ کہا تھا۔ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ میرا کوئی، تم جاننا چاہتے ہو نا قائدان کا آدمی کون ہے؟ تو سنو، وہ مصر کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے، یہاں کے لوگ کانپتے ہیں اس کے نام سے۔ یہاں اس علاقے میں صرف اسی کی چلتی ہے، یہاں آتے لوگ اپنی مرضی سے ہیں لیکن جاتے قائدان کا آدمی کی مرضی سے ہیں۔ اور اب تم اتنی محنت کر کے یہاں پہنچ ہی آئے ہو تو اپنا مقصد پورا کر کے ہی جاؤ نا۔ یہ نمبر اب بھی ایکٹیو ہے پاکستان میں، اس وقت بھی یہ نمبر آن ہے۔ ذرا تصویر بھجوانا یاور صاحب کی، ذرا حالت بتاؤ ان کی، آخر پتہ تو چلے انہیں کہ مصر میں کس کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس شخص کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ قائدان کا آدمی کی جاسوسی کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ دونوں آرام سکون سے کرسیاں بچھائے بیٹھے تھے، جبکہ سامنے ہی وہ الٹا لٹکا ہوا انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اسے رسل یہ چلاتا کسی اتنی سریلی آواز میں، مجھے یقین ہے یہ گاتا بھی بہت اچھا ہوگا، کیوں نہ فرمائش کریں؟ رافیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں اس کی آواز تو بہت سریلی ہے، اگر یہ ہمارے لیے گائے تو مزہ آئے گا نا۔ ہاں بھائی ایک اچھا سا گانا تو سناؤ، وہ فرمائشی انداز میں بولا تھا، جبکہ جاور الٹا لٹکا انہیں یقین دلا رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ ریاض کے ساتھ وہ نہیں آیا اور نہ ہی ریاض کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، وہ تو خود اس سے کشتی میں ملا تھا۔ اب فضول بولنا بند کرو، جتنا کہا اتنا کر، اب ایک اچھا سا گیت سنا دے، ہو سکتا ہے ہم تجھ پر ترس آ جائے اور ہم تجھے چھوڑ دیں۔ رافیل نے اسے فضا میں جھلایا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، دیکھو میری بہن پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے اسے رابطہ کرنا ہے، کہیں کوئی کام کرنا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے اتنے دنوں سے یہاں قید کر رکھا ہے، میں تم لوگوں کو ایسے یقین دلاؤں؟ میرا ریاض سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا جب ان دونوں کو اس پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ارے 30 لاکھ روپے میں تمہیں یورپ بھیجوں گا، وہ بھی بالکل لیگل طریقے سے جہاز کے تھرو، اور وہاں تمہیں بہت اچھی نوکری بھی مل جائے گی، بس تم پیسوں کا انتظام کرو۔ مریم چائے کے کپ مہمانوں کے کمرے میں پہنچانے گئی تھی، جہاں عاد اور اس کے چند دوست آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے یہ ساری باتیں سنی، یہ لوگ انہی کے محلے میں ہی رہتے تھے اور ان میں سے فیصل بھائی کی امی بہت اچھی تھیں۔ اس لڑکے کے لیے مریم کا رشتہ بھی آیا تھا، وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن جاور کو منظور نہیں تھا یہ رشتہ، کیونکہ یہ لڑکا اس وقت کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا اور وہ اپنی بہن کے لیے کوئی بہت اچھا رشتہ چاہتا تھا۔ فی الحال تو وہ اس کی پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا۔ باقی سب نے تو بہت زور لگایا تھا، خاص کر عاد نے جو اس کا بہترین دوست تھا، لیکن جاور کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ اور یہ مصر جانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ارے یار مصر جانے میں زیادہ پیسے نہیں لگتے، 14 سے 15 لاکھ روپے میں آسانی سے وہاں نوکری بھی مل جاتی ہے۔ تو تجھے کیا لگتا ہے یہ جاور کے پاس 14 سے 15 لاکھ روپے ہوں گے؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ ارے نہیں یار، جاور تو دوسرے طریقے سے گیا ہے، ان لیگل طریقے سے، کشتی کے ذریعے، وہاں اس کی نوکری کوئی انتظام وغیرہ نہیں ہے، صرف ایجنٹ لے کر گیا، اور یہ ایجنٹ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، دھوکے سے لے جاتے ہیں اور وہاں پھنسا دیتے ہیں۔ تجھے ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مصر جانا چاہتے ہو تو 14 لاکھ روپے میں وہاں تمہارا کام بھی کروا دوں گا اور تمہیں اچھی نوکری بھی مل جائے گی وہاں پر۔ آج کل میرا بھائی انہی سب کاموں میں لگا ہے، لوگوں کو الگ الگ ممالک میں لے کر جاتا ہے، اچھی نوکریاں بھی دلواتا ہے۔ ویسے بتا رہا تھا جبکہ باہر کھڑی مریم پریشان ہو گئی تھی، اس کا بھائی تو انلیگل طریقے سے گیا تھا، کہیں ایجنٹ نے اسے بھی دھوکہ تو نہیں دیا؟ ویسے بھی تو 3 دن سے وہ اس سے رابطہ نہیں کر پائی تھی۔ یار میرے پاس نا تقریباً 17.5 تولے سونا ہے مریم کی ماں کا، میں کسی طرح وہ نکال کر نہ تجھے دوں گا، بس تو میرے یورپ کے لیے کام کروا دے۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ مریم دروازے پر کھڑی اس کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ مطلب اس کا ارادہ اس کے زیورات چوری کرنے کا تھا۔ اس کا مطلب تھا اب مریم کو اپنی چیزیں اور بھی زیادہ احتیاط سے رکھنی پڑیں گی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تھی تاکہ وہ آ کر چائے پکڑ لے، جبکہ اس کے اچانک دستک دینے پر وہ سیدھا ہو کر پیچھے بیٹھا تھا۔ یار 17 تولے قیمت کم از کم 35 لاکھ روپے ہے، آرام سے تیرا کام ہو جائے گا، بلکہ 1 دن کے اندر اندر میں تیرا ویزا، پاسپورٹ اور کاغذات بھی تیار کروا دوں گا۔
کیونکہ اب یہ سارا کام بھی ہم خود کروا رہے ہیں، بلکہ اس طرح سے کروں گا کہ صبح مجھے پیسے دے، میں شام کی فلائٹ سے یہاں سے بھیج دوں گا، تو فکر ہی نہ کر۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے خاموش ہو گئے، جبکہ وہ دروازے پر آ کر اسے چائے کے کپ تھامنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اور اس طرف آنے کی ضرورت نہیں، لڑکے بیٹھے ہیں اندر، آج نے ذرا سخت انداز میں کہا تھا۔ ویسے بھی مریم نے کون سا وہاں رکنا تھا، وہ تو بس اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ پلان کیا کر ہے؟ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنی الماری پر ایک تالا اور لگا دیا۔ اسے آج پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ جس طرح وہ اس کی ماں کے زیور کے پیچھے لگا تھا، اسے یقین تھا وہ آسانی سے تو اس کے زیورات کو بخشنے والا نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام ضرور کرے گا۔ قائزان، ہم نے ویڈیو بنا لیا، اب اس ویڈیو کو کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے ڈبلیو کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا جب رسل نے آ کر پوچھا، پاکستان میں جو نمبر استعمال ہو رہے ہیں، اس آدمی کا اس نمبر پر سینڈ کرنی ہے یہ ویڈیو، اور ایسی 4-5 ویڈیوز اور بناؤ جس میں پتہ چلے کہ اس آدمی کی کیا حالت ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اسے یہاں بھیجنے والے کون تھے، کیونکہ اسے یہاں بھیجنے والا تو میری پہچان میں۔ اس نے سامنے پڑے گوشت کی طرف اشارہ کیا جو ریاض کا تھا۔ مطلب تمہیں یقین ہے یہ دونوں ایک ساتھ یہاں نہیں آئے، بلکہ الگ الگ تمہاری جاسوسی خاطر یہاں آئے تھے؟ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں آئے تو اسی مقصد سے ہیں، لیکن یہاں الگ الگ آئے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان دونوں کا یہاں آنے کا الگ الگ سسٹم تھا۔ یہ پاکستان سے ہی شاید ایک دوسرے کے واقفیت میں نہیں تھے، شاید ان دونوں کو ایک دوسرے پر شک ہو رہا ہوگا، اس لیے یہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ یہ یاور جو آدمی ہے نا، یہ پیچھے سے اپنا کام بہت کلیئر کر کے یہاں آیا ہے، جیسے اس نے اپنی فیملی کو سامنے رکھا ہے، اپنی دکان کو سامنے رکھا ہے۔ یہ سب کے سامنے ایک بہت نارمل سا انسان ہے جو نارمل زندگی گزار ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ کچھ اور ہے۔ لیکن قائزان، ہمیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتا ہے، ہم سچ میں غلط فہمی کا ہی شکار ہوں۔ یہ آدمی جس طرح بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا، میں یہ نوکری کے سلسلے میں آیا، تو ہو سکتا ہے ہمیں غلط فہمی کا شکار ہو۔ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ غلط فہمی کا شکار تم لوگ ہو سکتے ہو رسل، لیکن قائزان کا آدمی نہیں۔ میں نے تمہیں جتنا کہا اتنا کرو۔ یہ جو نمبر پاکستان میں اس کا آن ہے نا، اس نمبر پر اس کی ایسی ویڈیوز بھیجو کہ وہ لوگ جان جائیں کہ آخر ان لوگوں نے کس سے پنگا لیا، اور خود بخود سامنے آ جائیں۔ آگے پیچھے دھیان رکھو کہ کون کب اس یاور حبیب کے بارے میں سوال جواب کرنے آتا ہے، کون اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب پنجے کے اندر سے ڈبلیو کر آیا تھا، اس نے گھور کر ڈبلیو کو دیکھا تھا۔ اسے اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تمہیں ہی ملے گا، صبر سے کام لو، تمہارا یوں بے صبر ہونا مجھے پسند نہیں، اس نے ڈبلیو کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اگلے ہی لمحے واپس زمین پر بیٹھ کر سر جھکا گیا تھا، جبکہ رسل وہیں سے واپس مڑا تھا۔ وہ ایسے وقت میں اس کے پاس نہیں رہتا تھا جب ڈبلیو کے کھانے کا وقت ہوتا تھا، کیونکہ وہ کھاتے وقت قائزان کے علاوہ باقی سب کے لیے خطرناک ہو جاتا تھا۔ فجر کا وقت تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے موبائل فون پر عجیب سی ٹون کی آواز آئی۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ گئی۔ اس کا بھائی اس کے موبائل کا پیکیج کروا کر گیا تھا، پورے 1 مہینے کا۔ اس نے دوسرے مہینے کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ وہ جس دکان سے پیکیج وغیرہ کرتا تھا، وہاں سے اس نے اس کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کر دی تھی، تاکہ اسے اپنی بہن سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اور اب اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر فون کو اٹھایا تھا۔ اس کے بھائی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس وقت وہ جاگ رہی ہے، اس لیے اس نے صبح اسے فون کیا ہوگا۔ اس نے جلدی سے فون کھولا تھا اور واٹس ایپ آن کر کے کسی کی بھیجی کی ویڈیو دیکھنے لگی، اور جیسے جیسے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی، اس کی جان لبوں میں آ رہی تھی۔ کوئی شخص اس کے بھائی کو بری طرح سے مارا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن کوئی اسے نہیں سن رہا تھا۔ پھر اس کا فون بجتا ہی چلا گیا، اور اسے ایسی کئی اور بھی ویڈیوز ریسیو ہونے لگی۔ اللہ، لڑکی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارا بھائی اگر غلط طریقوں سے دوسرے ملک جا کر پھنس گیا تو میں اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دوں گی، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ اسے کچھ نہیں کہیں گے؟ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہوگا وہاں جو لوگ اسے اس طرح سے مار پیٹ رہے ہیں۔ ایسے تو کوئی کسی کو نہیں مارتا اس طریقے سے، ضرور اس نے وہاں جا کر کوئی نہ کوئی گھپلا کیا ہوگا۔ یہاں باپ کی دکان سے کرتا تھا تو کسی نہ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہاں وہ لوگ تو جان سے مارنے میں سیکنڈ نہیں لگاتے، بس اپنے ہی کرموں کا پھل مل رہا ہے۔ اس کو اگر اتنی آگ لگی ہے نا اپنے بھائی کے لیے، تو خود چلی جا مصر، اس کے پاس میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا۔ وہ ہاتھ کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ کیسے بھی کر کے مصر اس کے بھائی کے پاس چلا جائے۔ وہ اسے سارے زیور دینے کو تیار تھی، وہ ساری چیزیں نکال کر لے آئی تھی اسے دینے کے لیے، بس وہ اس کے بھائی کی جان بچا لے۔ لیکن اماں تو اسے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ وہ صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ ان کا بیٹا ایسے کسی خطرناک جگہ پر نہیں جائے گا، اور اگر اتنی بھائی کی ہمدردی تھی تو اس کو جانے ہی کیوں دیا؟ نہ جانے دیتی، وہ وہاں جا کر نہ پھنستا۔ بھائی، میں آپ کو کوئی غیر قانونی طریقے سے تو وہاں جانے کے لیے نہیں کہہ رہی نا۔ آپ اماں کے سارے زیور بیچ دیں اور وہاں جا کر میرے بھائی کو واپس لے آئیں۔ میں ساری زندگی آپ کی غلام رہوں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ ابا آپ پلیز کہیں نا ان سے، ان کا دوست کل کہہ رہا تھا نا وہ انہیں مصر لے جائے گا، بس انہیں میرے یہ زیورات چاہیے تھے۔
تو بس چلے جائیں نا, ان پر تو کوئی کیس نہیں بنے گا, یہ تو لیگل طریقے سے یہاں سے جائیں گے نا. وہ روتے ہوئے باپ کے پاس آئی تھی, لیکن تمنا جو سویرے ہی اپنے مائکے آ کر بیٹھی تھی اگلی لمحے اسے دھکا دے کر پیچھے کر چکی تھی. اے لڑکی, تجھے اپنا بھائی اتنا ہی پیارا ہے تو خود چلی جاؤ, ہمارے بھائی کو پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرا ایک بھائی ہے تو ہمارا بھی ایک ہی ہے. ارے غلط طریقے سے گیا ہے, وہاں جا کر پکڑا گیا ہوگا, اور کیا ہمارا بھائی ان سب چکروں میں نہیں پڑے گا. ہم تو تیرے پیسوں پر ویسے بھی لعنت بھیجتے ہیں. تمنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے دھکے مار کے گھر سے ہی باہر کر دے, جو اس کے بھائی کو اتنی بڑی مصیبت میں پھنسانے کے بارے میں سوچ رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ لوگ نہیں جا سکتے نا میرے بھائی کے لیے, میں خود چلی جاؤں گی. ویسے بھی فیصل بھائی کہہ رہے تھے نا وہ کام کرواتے ہیں, سب کو بھیجتے ہیں, مجھے بھیج دیں گے میرے بھائی کے پاس. میں خود چلی جاؤں گی اور اپنے بھائی کو چھڑوا بھی لوں گی. وہ غصے سے کہتے اپنے زیور اٹھاتی تیزی سے گھر سے باہر بھاگ نکلی تھی. ارے جانے دو, ابھی واپس آ جائے گی. اس میں اتنی ہمت نہیں کہ دوسری گلی کے نکڑ تک جائے گی مصر اکیلے. ابا اس کے پیچھے جانا چاہتے تھے جب اماں نے انہیں روک دیا. وہ کون سا کہیں دور گئی تھی, وہیں محلے کی ایک دیوار چھوڑ کر دوسرے مکان میں گئی تھی. ابھی اس نے واپس آ جانا تھا. خالہ فیصل بھائی گھر پر ہیں, وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں 4 سے 5 زیورات کے ڈبے تھے. انہوں نے یہاں مسالے لاتے ہوئے رستہ کھولا تھا. یہاں آ جاؤ بیٹی, فیصل یہاں اندر ہے. وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے فیصل کمرے میں لے آئی تھی, جو بیڈ پر لیٹا پتہ نہیں کون سی سوچوں میں گم تھا. ارے مرم, تم یہاں کیا کر رہی ہو, اندر آؤ نا. وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کپڑوں سے سلوٹیاں ڈالنے لگا تھا. فیصل بھائی, یہ میری امی کے زیور ہیں, 17.5 تولے ہیں. آپ ان کو رکھ لیجیے اور مجھے میرے بھائی کے پاس مصر بھیج دیجیے. آپ کل رات کو آج بھائی سے کہہ رہے تھے نا, آپ ایک دن کے اندر اندر سارا کام کروا لیتے ہیں. مجھے بھی میرے بھائی کے پاس جانا ہے, پلیز مجھے جلد سے جلد میرے بھائی کے پاس بھجوا دیجیے. وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی تھی, جبکہ فیصل پریشان ہو گیا تھا. مرم, تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا, اکیلے میں سج جاؤ گی, اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یاور کہاں پر ہے. اس کا اتا پتہ کوئی ٹھکانہ معلوم ہے تمہیں؟ وہ اسے پوچھنے لگا تھا, جبکہ اس کے بری طرح رونے پر اماں بھاگ کر پانی لے کر آئی تھیں. مجھے کچھ بھی نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, بس مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے. آپ مجھے مصر بھیجیں, میں خود وہاں جا کر ڈھونڈ لوں گی. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ضدی انداز میں بولی تھی, اور اس کے سامنے ایک 19 سال کی لڑکی نہیں بلکہ کوئی معصوم بچی تھی, جسے کسی بھی طرح اپنی ضد پوری کرنی تھی. مرم, آرام سے سکون سے میری بات کو سنو. مصر کوئی چھوٹا سا شہر نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں تمہارا بھائی غیر قانونی طریقے سے گیا ہے. وہ اس وقت کہاں ہے جاننا بہت مشکل ہے. اگر ہم اس کے بارے میں جاننا بھی چاہیں نا, تو ہمارے پاس اس کا وہاں کا نمبر ہونا ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر اس کی لوکیشن وغیرہ ٹریس کروا سکیں. ہاں, تو میرے پاس ہے نا نمبر, میرے پاس سب کچھ ہے, ہاں بس مجھے وہاں بھیج دیجیے. وہ اس کی بات کاٹتے بولی. اور تمہارا ٹکٹ, ویزا, پاسپورٹ, یہ ساری چیزیں ہیں تمہارے پاس؟ کچھ نہیں ہے نا, وقت لگے گا ان سب چیزوں میں. آپ نے کہا تھا نا نہیں لگے گا وقت. آپ کل رات آج بھائی کو کہہ رہے تھے کسی چیز میں وقت نہیں لگے گا, آپ ایک دن میں سب کچھ کروا لیں گے. وہ ساری انفارمیشن لے کر بیٹھی ہوئی تھی. فیصل سر پکڑ کر رہ گیا. رکو, میں آج سے بات کر کے آتا ہوں. ووٹ نہیں لگا تھا جب وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور نفی میں سر لایا. وہ نہیں جا رہے, کوئی نہیں جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں یاور تمہارا بھائی ہے, تم چلی جاؤ خود ہی اس کو بچانے کے لیے. میں خود جاؤں گی, میرا بھائی مصیبت میں ہے. فیصل بھائی, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں, مجھے وہاں پہنچا دیجیے, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں. اب جو کہیں گے میں کروں گی. خالہ پلیز, آپ کہیں نا ان سے. وہ اگلی لمحے فیصل کی امی سے مخاطب ہوئی تھی. امی, یہ بچی نہیں سمجھ پا رہی, ان معاملوں میں اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, صرف وہاں جانا حل نہیں ہے. مسئلے کا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. وہ اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا. ہاں, تو تم مسائل حل کرو, سارے کے سارے مسائل حل کرو اور اس کے ساتھ جاؤ. تمہیں یاد ہے فیصل, تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مرم تم سے شادی کے لیے تیار ہو جائے تو تم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. دیکھو, وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اپنے بھائی کی خاطر. وہ تمہاری ہر بات مان لے گی. تمہیں اس سے شادی کرنی تھی نا, تو بس سمجھ لو یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے. اگر تم مرم سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے اکلوتے رشتے کو, اس کے بھائی کو صحیح سلامت اپنے اور اس کے نکاح میں شامل کرو, کیونکہ وہی اس کا ولی وارث ہے, وہی اس کا سب کچھ ہے. بولو مرم, اگر میرا بیٹا تمہارے ساتھ تمہارے بھائی کے لیے مصر جائے, اپنی جان خطرے میں ڈالے, تو کیا تم اس کی دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ وہ اس کے سامنے اپنی شرط رکھ رہی تھی, جبکہ مرم کو اس وقت کچھ نہیں سوچ رہا تھا. اسے بس اپنے بھائی کے پاس پہنچنا تھا. اس نے فوراً ہاں میں سر لایا تھا. اس سے ابھی اگر نکاح کے پیپر سائن کروا لیے جائے تب بھی وہ پیچھے نہ ہٹتی. اب بھی کیا تم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اس کی ہاں میں سارے لاتی. وہ فیصل سے مخاطب ہوئی تھی. مجھے 2 گھنٹے کے وقت دو, میں سب کچھ کروا کے آتا ہوں. اور دیکھو, جو ڈاکومنٹس تمہارے پاس ہوں گے اس پر صرف نام تمہارا ہوگا. تمہیں کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا. امی, یہ زیورات اس کی امی کے سنبھال کر رکھ دیجیے, میں ہر چیز کا انتظام خود ہی کر دوں گا. انشاءاللہ میں یاور کے سامنے اس کی بہن کو اپنے نکاح میں لوں گا. وہ بس اتنا کہہ کر گھر سے نکل گیا تھا, جبکہ مرم کے سکتے وجود کو خالہ نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا. وہ انہیں شروع سے ہی بے حد عزیز تھی. اس کے اور یاور کے ساتھ ہوتے ظلم کی وہ ہمیشہ سے ہی گواہ تھیں, اور ان کا بیٹا فیصل اس وقت سے مرم کا دیوانہ تھا جب وہ میٹرک میں تھی.
اس وقت سے لے کر اب تک وہ 3 دفعہ مرم کا رشتہ مانگ چکے تھے، لیکن فیصل کوئی نوکری نہیں کرتا تھا تو یاور کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ اس کی طرف سے انکار ہوا تھا۔ فیصل کو اچھا یا ٹھیک کام نہیں کرتا تھا، وہ بھی غلط کاموں میں ہی لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے اس کام کو دنیا والوں کی نظر میں بہت اچھا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ جھوٹی آئیڈینٹی کے ساتھ لوگوں کو دوسرے ملک میں اچھی نوکریاں بھی دلوا رہا تھا اور ان لوگوں کا کام بھی بن رہا تھا، اور اگر کام ہو رہا تھا کسی کو دلچسپی نہ تھی اپنے اصل نام کو دنیا کے سامنے لانے کی، اس لیے وہ اب تک اس کام میں بہت ماہر ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 6 ماہ انہوں نے پھر سے مرم کا رشتہ بھی مانگا تھا، لیکن اس دفعہ بھی انکار ہو گیا تھا۔ کہنے کو اب یاور کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یاور اس کے غلط کام کے بارے میں نہ جانتا تو، لیکن وہ سب کچھ جانتا تھا، خاص کر عاد کا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا وہ ان سب کو ہی پہچانتا تھا۔ عاد فیصل کو زیادہ منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن جب سے فیصل نے یہ بیرونی ملک نوکریوں کا کام شروع کیا تھا وہ آج کل فیصل کی سنگت میں رہنے لگا تھا، کیونکہ اسے بھی دوسرے ملک نکلنا تھا۔ تمنا تھوڑی دیر کے بعد خالہ کے گھر میں آئی تو وہیں خالہ کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ خالہ اسے زبردستی کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ تمنا اس کے ڈرامے دیکھ کر اتائے ہوئے انداز میں وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اگر اتنی تکلیف جاگ رہی ہے تو بھائی کو جانے ہی کیوں دیا؟ میں تو اپنے بھائی کو کہیں نہ جانے دوں، اب کر رہی ہے ڈرامے بازیاں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کچھ پتہ نہ ہو، اسے ضرور سب کچھ پتہ ہوگا، اس نے ہی اسے بھیجا ہوگا۔ ارے پیسے کا لالچ تو اسے بھی ہے، اور پھر وہ کمائے گا تو کھانے والی تو بس یہی ایک ہے نا، اسی نے ہی اسے بھیجا ہوگا، اور اب دکھاوا کر رہی ہے نا بہن۔ اگر تیرے پاس اتنا ہی زیور رکھا ہوا تھا تو تجھے ضرورت ہی کیا تھی اسے الیگل طریقے سے بھیجنے کی؟ اب بیٹھ کے آنسو بہا کر لوگوں کو تماشا دکھا رہی ہے۔ تمنا واپس گھر آتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ مرم کے آنسو اس کی تکلیفوں سے سب کچھ دکھاوا لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو بچپن سے ہی سب کچھ دکھاوا ہی سمجھتی تھی، کیونکہ اس کے مطابق تو ہر معاملے میں اس کی ماں صحیح تھی۔ وہ تو تھی ہی غلط، بلکہ صرف وہی نہیں، اس کی ماں بھی غلط تھی، اس کا بھائی بھی غلط تھا۔ پہلے اس کے باپ کے ساتھ زبردستی شادی کر لی تاکہ اس کی ماں اس کے گھر میں نہ بس سکے، اور پھر شادی کے 10 سال تک اس کی ماں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا، ہر وقت سوتن بن کر سر پر سوار ہی، اور اس کے مطابق اس کا بیٹا اور بیٹی بھی اپنی ماں پر ہی گئے تھے۔ اب آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی لاڈلی خالہ کے گھر میں کھانا کھا رہی ہے، خالہ اسے بڑے پیار سے کھانا کھلا رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آج کل میں پھر سے فیصل بھائی کا رشتہ آ جائے گا اس کے لیے، اور آپ خدا کے لیے یاور بھائی کی مرضی کا انتظار مت کیجیے گا، اس دفعہ تو شادی کروا ہی دیجیے گا اس کی، ورنہ جس طرح یہ خالہ کے گھر دن میں 4 چکر لگاتی ہے ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائے گی۔ وہ انہیں تفصیل بتاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ ابا کچھ حد تک پرسکون ہو گئے تھے کہ وہ گھر سے نکلی ہے، لیکن اب بے طرح یقیناً سمجھ گئی ہوگی کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے، تو بیٹا اسے گھر بلا لاتی نا۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں بنا اور صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا، پریشانی میں ابا نے بتایا تھا۔ ارے رہنے دو، تمہاری بیٹی انہیں کاموں سے جان چھڑا کر بھاگ گئی ہے پڑوس میں، ہاں بیٹھ کر لوگوں کے تماشے دکھا رہی ہے ہمارے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کام نہ کرنا پڑے، اس لیے صبح سے یہ ڈرامے بازیاں کر رہی تھی، ورنہ کیا دکھ بنتی ہے کہ 10 بج جائیں اور اب تک گھر میں چائے کا پیالہ بھی نہیں بنا۔ تمہاری بیٹی کسی کام کی نہیں ہے، میں خود ہی رکھتی ہوں کچھ بنانے کو، رہنے دو اسے وہیں، جب مرضی ہوگی تب لوٹ آئے گی۔ اچھا یہ تھوڑی دیر منوسیت ٹلی ہوئی ہے اس گھر سے، اماں اسے کہتی کچن میں آ گئی تھی، جبکہ ابا نے دروازے کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ لوٹ کر نہ آئی تھی۔ اپنے وعدے کے مطابق 2 گھنٹے کے بعد فیصل لوٹ آیا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر تھے، اپنا کوئی سامان وغیرہ لینا ہے تو جا کر لے آؤ جلدی سے، ٹائم بہت کم ہے، ابھی 3:30 بجے کی فلائٹ سے ہم لوگ نکل رہے ہیں مصر کے لیے۔ اس نے واپس آتے ہی اسے کہا تھا، نہیں مجھے کچھ نہیں لینا، مجھے بس میرے بھائی کے پاس پہنچنا ہے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا تھا، اماں اسے برقع پہنا دیجیے اپنا، میں گاڑی سٹارٹ کرواتا ہوں، جلدی سے باہر آ جاؤ چہرہ کور کر کے، اماں اس کے گھر والوں کو بتا دیجیے گا، وہ کہہ کر اسے باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا، جبکہ خالہ اسے اپنا برقع دینے لگی تھی تاکہ وہ اس میں آرام سے جا سکے۔ اس نے جلدی سے نقاب پہنا اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ جہاں باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا ڈرائیور کے ساتھ، جبکہ وہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ اپنی ماں کی دعائیں لے کر وہ اس کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ خالہ کا ارادہ تھا اس کے گھر والوں کو جا کر بتانے کا کہ وہ مصر کے لیے روانہ ہونے والی ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اس کی فیملی نے صبح سے ایک بار بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا، تو انہیں بتا کر وہ کیا ہی کر لیں گی، کون سا ان لوگوں کو اس کی یا اس کے بھائی کی کوئی پرواہ تھی، وہ لوگ تو ویسے بھی ان سے جان چھڑاتے رہتے تھے۔ اب تو وہ خود ہی چلی گئی تھی، وہ بس دعا کرنی تھی کہ اس کا بھائی صحیح سلامت اسے مل جائے۔ باقیوں نے اپنے بیٹے پر پورا اعتبار تھا، وہ محبت کرتا تھا مرم سے، اسے اپنے نکاح میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور انہیں یقین تھا وہ اپنی محبت کے اس امتحان میں پاس ضرور ہوگا۔ وہ اسے اس قید سے رہائی دلوا کر یقیناً واپس لے آئے گا اور اسے اپنی اور مرم کے نکاح میں شامل کرے گا۔
دروازہ بند کرتے ہوئے انہوں نے ان دونوں کے لیے ہزاروں دعائیں مانگی تھی کہ وہ صحیح سلامت لوٹ کر آئیں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے وہ اپنے لخت جگر کو خطرے میں بھیج رہی تھیں۔ کیا کیا تم نے ریاض کے ساتھ؟ قائدان جواب دو مجھے، میں پوچھتا ہوں کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ کیا تم نے اسے مار ڈالا؟ کیا تم نے اس کو؟ ہاں میں نے اسے مار ڈالا، اور اس کو مار کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیس کر کے اپنے ڈبلیو کو میں نے ایک شاندار دعوت دی ہے۔ وہ بہت خوش ہے، آج تمہارے بھائی کا گوشت اسے کافی پسند آیا ہے، لیکن افسوس یار تمہارا بھائی جاسوسی نہیں کر سکا۔ پہلے اسے ٹھیک سے ٹرین کرتے، اسے بتاتے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، تم نے تو ایسے ہی اٹھا کر بھیج دیا اپنے بھائی کو۔ اب یہاں اس طرح سے تو ہوتا نہیں ہے نا، تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم اسے کسی لوکل گلی کے گنڈے تک نہیں بلکہ گینگسٹرز کے علاقے میں بھیج رہے ہو۔ آدھی رات کو اٹھ کر کون بیوقوف موبائل کے سگنلز ڈھونڈتا ہے، اور پاکستان میں بیٹھ کر یہاں مصر کا رجسٹر نمبر کون چلاتا ہے؟ بلکہ آدھی رات کو وہ میرے کمرے میں گھس کر انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ یہاں تو اس کا بیوقوف بھائی بیٹھا ہوا تھا نا، جو آدھی رات کو اپنی ساری انفارمیشن اپنے کمرے میں رکھ کر سو گیا ہوگا۔ انتہائی بیوقوف انسان تھا وہ۔ مبارک ہو وہ مارا گیا، اب یقیناً تمہیں اس کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ میرا ڈبلیو تمہارے شکر گزار ہے کہ تم نے اسے یہاں بھیجا، تمہاری وجہ سے میرے ڈبلیو نے پیٹ بھر کر دعوت کی ہے، اور اسے تمہارے بھائی کا گوشت پسند بھی بہت آیا، اور اس نے کہا ہے کہ جلد ہی ایسی ایک دعوت کا وہ اور بھی انتظام کروانا چاہتا ہے۔ تمہارے پاس کوئی اور بھائی بچا ہے کیا؟ یا دونوں مارے گئے؟ اگر کوئی بچا ہے تو پلیز اسے بھی جاسوس بنا کر بھیج دو، مجھے اس کا انتظار رہے گا، آخر میں اپنے بچے کے لیے ایک اور بہترین دعوت کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز بڑا ہی شفاف تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں قائدان، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میرے معصوم بھائی کو مار ڈالا۔ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ یہ مت سوچنا کہ یہ لڑائی یہیں ختم ہو جائے گی، یہ جنگ اب شروع ہو گئی ہے۔ تمہیں یہ غلط فہمی ہے نا، کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں جب تم خود مجھ سے معافی مانگو گے۔ تم رو گے، میرے سامنے گڑ گڑاؤ گے، لیکن تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ جس طرح تم نے مجھ سے میرا سب سے عزیز رشتہ چھین لیا، اس طرح میں تم سے تمہارا سب سے عزیز رشتہ چھین لوں گا۔ یاد رکھنا قائدان کاظمی، وہ دن دور نہیں، بہت جلد میں تمہیں وہ دن دکھاؤں گا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے قائدان کاظمی کے کہکے نے اسے مزید سلگا کر رکھ دیا تھا۔ اس دنیا میں وہ ہستی بنی ہی نہیں جو قائدان کاظمی کی کمزوری بن جائے۔ کوئی نہیں ہے اتنا عزیز جس کے لیے مجھے کسی کے سامنے رونا پڑے، گڑ گڑانا پڑے، تڑپنا پڑے۔ میں قائدان کاظمی ہوں، اور یہ دل اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے لیے تڑپے، یا آنکھوں میں کسی کی چاہت نہیں کہ کسی کے لیے آنسو بہائیں۔ تمہارے خواب خواب ہی رہ جائیں گے رمیز، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے، کیونکہ تم ساری زندگی صرف قائدان کاظمی کی کمزوری ڈھونڈتی رہ جاؤ گے، اور اس تلاش میں تمہارا بدلہ ادھورا رہ جائے گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی کاؤنٹر پر کھڑی پاسپورٹ چیک کر رہی تھی۔ میرا نام طیب ابرار ہے، اور یہ میری بیوی ہے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، اس کا نام ہنا ہے۔ ہنا، نقاب اٹھا کر اپنا چہرہ دکھاؤ۔ باجی کو وہ عجیب امکانہ کام کر رہا تھا، وہ حیرانگی سے اس کے جھوٹ پر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ پر تصویر ہے، باقی کی چیکنگ آگے ہوگی، جائیے آپ۔ شکریہ باجی، چلو ہنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ پاسپورٹ پر اپنی تصویر کے ساتھ کسی مسز ہنا طیب ابرار کا نام پڑھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کیا وہ اسے غلط طریقے سے لے کر جا رہا تھا؟ آپ نے مجھے اپنی بیوی کیوں کہا وہاں فیصل بھائی؟ اور یہ آپ نے پاسپورٹ پر نام غلط کیوں لکھا ہے؟ چپ کر جاؤ، کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا کہ تم گونگی ہو، اور گونگے لوگ کچھ بول نہیں سکتے۔ کیا کہا تھا تم سے؟ جو میں کہوں گا اسی پر حامی بھرتی جانا، تمہیں کچھ بھی بولنے یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے 2 گھنٹے میں کیا اتنی آسانی سے کام ہو جاتا ہے؟ ہر کام میں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اب چپ کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ بنا کچھ بھی بولے وہ اسے سمجھاتے ہوئے اگلے کاؤنٹر کی طرف لے آیا تھا، اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، جبکہ وہ غلط طریقے سے جا رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ رمیز اس کا بہت بڑا دشمن تھا، جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ مصر پر حکومت کرنا چاہتا تھا، لیکن کامیابی کبھی بھی اس کا مقدر نہ بن سکی تھی۔ وہ تقریباً 5 سال سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کہیں جاسوس وہ اس کے یہاں اس کی جاسوسی کے لیے بھیج چکا تھا، اور انہی میں سے 3 سال پہلے اس نے اپنے بھائی کو بھی بھیجا تھا، جو اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور اب 3 سال بعد اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بھی بھیج دیا تھا یہاں مرنے کے لیے۔ وہ رمیز کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ بے شک پاکستان موجود اس کے ایک کرائم پارٹنر نے اسے یہاں کوئی اور کہانی بنا کر بھیجا تھا، لیکن شاید اب اس کا بھی وقت آ گیا تھا اس کے انجام تک پہنچانے کا، ورنہ قائدان کاظمی کے ساتھ وہ غلط بیانی کر کے سکون سے کیسے بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن اگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ تھا یاور حبیب کا کردار۔ یہ انسان کیسے اس تک پہنچا تھا؟ کیسے وہ اس کے سامنے کہانی بنا رہا تھا؟ کیسے وہ اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا؟ کون تھا وہ؟ کہاں سے آیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا اس کو؟ وہ کچھ نہیں پتا تھا، لیکن لگا پا رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے لوگ بھی جلد اس کا پتہ کر کے یہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ لیکن یاور بہت چالاک انسان تھا، اس نے اب تک رسل اور افیل کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ اس وقت وہ بہت معصومیت سے ہر چیز سے انکار کر رہا تھا،
جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن وہ سب کچھ جانتا تھا، اور اس کی زبان کھلانے کے لیے صرف اس کی کمزوری پر حملہ کرنا تھا۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑھی سے ہی صحیح۔ وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اسے یہاں بھیجنے والا رمیز نہیں ہے، بلکہ کوئی اور اس کا دشمن اٹھا ہے جو اس تک لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن نئے اور پرانے سارے دشمنوں کے لیے قائدان کے پاس سوائے سزائے موت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ اپنے سارے نئے دشمنوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کس کی کیا اوقات ہے، کون اس پر کب دشمن بن کر حملہ کر سکتا ہے، اور خاص کر وہ اپنے نئے دشمنوں سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ رہتا تھا، اور اب اسے اپنے نئے دشمن کا انتظار تھا کہ کب وہ آئے اور اس پر کھلے۔ خاص کر یاور حبیب کی طرف سے اسے کسی اگلے کردار کا انتظار تھا، اور اسے یقین تھا بہت جلد کوئی آنے والا ہے اس کی طرف سے جو اس کے لیے یقیناً بہت خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ لیکن خطروں سے کھیلنا تو اس کا پسندیدہ کام تھا، جو وہ بہت شوق سے کرتا تھا۔ وہ ساری چیکنگ کرنے کے بعد آ کر اسے جہاز میں اپنے ساتھ بٹھا گیا۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، فل کانفیڈنس کے ساتھ۔ اس کی شکل سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سارے کاغذات جھوٹے دکھا کر یہاں آیا ہے۔ وہ اتنے سکون میں تھا جیسے ہر چیز اصلی بنوا کر لایا ہو۔ وہ تو اب تک اس چیز کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ جھوٹے کاغذات کے ساتھ اسے جہاز میں بٹھا دیا گیا تھا، اور دوسرے ملک بھی جا رہی تھی۔ اس کے اندر تک خوف ہی خوف پھیلا ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں سے پکڑے گئے تو وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں بلکہ یہیں کی جیل میں پھنس جائے گی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ جھوٹے کاغذات کے تھرو کسی دوسرے ملک میں جانا کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ بہت برے طریقے سے پھنس سکتی تھی، وہ بھی 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں کے لیے۔ تمہیں گھبرانے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ سب کچھ پہلی دفعہ نہیں کر رہا، سمجھ سکتا ہوں۔ تم یہ سب کچھ پہلی دفعہ کر رہی ہو تو ڈر لگ رہا ہوگا، لیکن میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ وہ اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے لگا تھا کہ اچانک اس کے دیکھنے پر مسکرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ فکر مت کرو، جب تک ہم دونوں میں جہاز تعلق کام نہ ہو جائے، میرے لیے تم ایک پاکیزہ مورت ہو جسے چھونا میرے لیے گناہ ہے۔ میں نے تم سے کتنی سچی محبت کی ہے، اگر جان جاؤ تو خود پر فخر کرو گی۔ میری امی میرے لیے کئی طرح کے رشتے لا چکی ہیں، لیکن میری بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، مرم، جس کے علاوہ مجھے اس دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ سفر تو کچھ بھی نہیں، اور مجھے یقین ہے تمہیں میرے جذبوں کی سچائی اور میری محبت کی گہرائی پر یقین آ جائے گا۔ اس سفر میں تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں جس طرح پاکیزہ تمہیں لے کر جا رہا ہوں اسی طرح واپس لے کر آؤں گا۔ تمہیں گندی نظروں سے دیکھنا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ سچ مچ میں اس پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس کی خاطر وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا۔ کون کرتا تھا آج کے زمانے میں کوئی کسی کے لیے اتنا؟ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ بھائی کے سامنے میرا رشتہ باندھیں گے تو میں خود ان سے کہوں گی کہ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور سیٹ بیلٹ باندھنے کا اشارہ کیا جو اسے باندھنا نہیں آتی تھی۔ لیکن فیصل نے جان بوجھ کر ہاتھ آگے نہیں بڑھائے۔ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا کام وہ خود کرے، اور اس نے کر لیا تھا۔ یہ کیا طریقہ، ہماری لڑکی بھیج دی اور اب ہمیں بتا رہی ہو؟ بلکہ اگر ہم نہ آتے تو تم ہمیں پتہ بھی نہ چلنے دیتی۔ تم نے ہماری بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھگا دیا۔ چھوٹی امی بائی روڈ پر کھڑی چلا رہی تھیں۔ تمنا آئی تھی تقریباً 4.5 گھنٹے کے قریب، مرم کو یہ کہنے کہ میڈم بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے، اب آ کر شام کا کھانا بناؤ۔ لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ وہ فیصل کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو چکی ہے، اور 3 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ اب تک تو وہ جہاز میں بھی بیٹھ چکے ہوں گے۔ بس یہ بات سنتے ہی تمنا جلدی سے گھر واپس آئی تھی، اور آ کر اپنی ماں کو یہ ساری باتیں اس نے تفصیل سے بتائیں۔ پھر کیا تھا، محلے میں شور شرابہ کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی، ان کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بلکہ دروازے کو پیٹتے ہوئے شروع ہو چکی تھی۔ لیکن آج تو شاید خالہ کا بھی خاموش بیٹھنے کو ارادہ نہ تھا، اسی لیے سر پر چادر اوڑھتے ہوئے وہ بھی باہر گلی میں ہی نکل آئی تھی۔ آواز کام رکھو شکیلہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ بات آرام سکون سے گھر کے اندر بیٹھ کر ہوتی ہے، اور تم یہ محلے والوں کو کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تو میرے بیٹے کی طبیعت اتنی گئی گزری نہیں ہے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر وہ منہ پھیر کر بیٹھ جائے۔ ارے مالی، یہ جاور غیر تھا، تمہارا تو بیٹا تھا، تم نے تو اپنی اولادوں سے زیادہ اس کے ساتھ محبت جتائی تھی، تو پھر کیوں جب وہ مصیبت میں تھا تو اس کی بہن ہر دروازے پر دستک دے کر ٹھوکریں کھا کھا کر اپنے بھائی کے لیے مدد مانگ رہی ہے؟ میرا بیٹا کوئی اس کو بھگا کر نہیں لے کر گیا، بلکہ اس کے بھائی کے پاس لے کر گیا تاکہ وہ اسے واپس پاکستان لے کر آ سکے۔ بیچارہ مصیبت میں ہے وہاں، اگر ہم محلے دار مدد نہیں کریں گے تو کون مدد کرے گا؟ اس کے ماں باپ تو بیٹھ گئے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے۔ بیچاری اس کی بہن اپنی مرحومہ ماں کے زیورات اٹھا کر لائی تھی کہ کس طرح میرے بھائی کو واپس لے آؤ۔ اللہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا ہو گیا ہوگا، آج نے تو اس کی کوئی مدد ہی نہیں کی۔ ارے بیچاری اپنے ہی بھائی کو رو رہی تھی، اپنے ہی بھائی کے سامنے۔ ایسے بھائی کی اب غیرت جاگ رہی ہے، جب بہن اکیلی اپنے بھائی کے لیے لڑنے گھر سے نکلی تھی تب کہاں مر گئی تھی اس کی غیرت۔ آہت بیٹا، خالہ
سنانے پر آئی تو سناتی ہی چلی گئی۔ وہ ہمیشہ چپ کر جاتی تھی، آگے سے بولتی نہیں تھی، اس لیے تو محلے کے زیادہ تر لوگ ان پر شیئر ہوتے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی، اور حقیقت یہی ہے کہ جو جتنا دبتا ہے اس کو اتنا ہی دبایا جاتا ہے۔ بس محلے والوں کا بھی یہی حال تھا۔ مریم خالہ ہر کسی کے کام آ جاتی تھی، ہر کسی سے محبت سے بات کرتی تھی، لڑائی جھگڑے میں پڑتی نہیں تھی، اس لیے تو اس کا جو دل کرتا تھا ان کے ساتھ ویسا سلوک کر جاتا تھا۔ آج وہ بولنے پر آئیں تو پھر بولتی ہی چلی گئی، اور آج جو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا اپنی ماں کو اکسا رہا تھا کہ اگر اس کی بہن بھاگ کر گئی ہے تو وہ اس کا قتل کر دے گا، اس کی غیرت کو بھی وہ بیچ میں ہی للکار چکی تھی۔ آج تو اگلے ہی لمحے وہاں سے اندر کی طرف چلا گیا تھا، جانتا تھا یہ معاملہ اب ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ مریم بہن، تم کیوں شکیلہ کے منہ لگ رہی ہو؟ تم تو جانتی ہو یہ کیسی عورت ہے، ساری زندگی تو بیچاری مریم پر ظلم کرتی رہی، اور یاور کا کیا ہوا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ محلے کی عورت پریشانی سے اس سے دریافت کرنے لگی۔ ارے بہن کیا بتاؤں تمہیں، بیچارہ وہاں کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے وہاں کیا ہوا ہے۔ گیا تو ہے، اب فیصل وہاں سے فون کرے گا تو بتائے گا، میں ذرا اندر ہانڈی دیکھ لوں، چولہے پر رکھی ہے۔ مریم خالہ کہتی گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ محلے کی چند عورتیں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آئی تھیں۔ آخر ان لوگوں نے خبریں بھی تو لینی تھیں، جبکہ اس دفعہ شکیلہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی، کیونکہ محلے کی عورتیں انہی کے بارے میں غلط باتیں کر رہی تھیں۔ بھائی کتنی مار کھائے گا، بس کر دے، تجھے مارنا ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا، رسل تھک ہار کر بیٹھتے ہوئے سے بولا تھا، جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ فیضان یہ کچھ بھی نہیں بول رہا، ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ منہ کھولنے کو تیار نہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے۔ یہ رسل کچھ بولنے والا تھا، فیضان نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ فیضان میرے خیال میں اب اس کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے نہ ڈبلیو خوراک بنا دینا چاہیے۔ رافیل نے جیسے اسے آئیڈیا دیا تھا، تمہیں یاد ہے جس نمبر پر ریاض نے آخری کال کی تھی پاکستان میں، اس دن جب تم دونوں یہاں آئے تھے؟ شاید تم نے اس کا فون لے کر اس کے فون سے کسی کو کال کی تھی، وہ نمبر پاکستان سے بند ہو چکا، اس کی لاسٹ لوکیشن پاکستان ایئرپورٹ تھی۔ تمہارے لوگ شاید تمہارے بارے میں پتہ کرنے کے لیے یہاں مصر آ رہے ہیں، مبارک ہو، کوئی تو ہے جسے تمہاری بہت پرواہ ہے، ورنہ ریاض کے بارے میں تو تم سب کچھ جانتے ہی ہو، لیکن اس کا بھائی اسے بچانے کے لیے نہیں آ سکا، شاید وہ جانتا تھا کہ جہاں جائے گا وہاں مارا جائے گا۔ فیضان کا آدمی کی دہشت اس کے اندر بھری ہوئی تھی، لیکن جو تمہارا ساتھی آ رہا ہے نا، وہ یقیناً مجھے نہیں جانتا ہوگا۔ خیر جان جائے گا، فکر نہ کرو، میرے لوگوں کی نظر ہے اس پر، پاکستان ایئرپورٹ سے وہ کسی طرح مصر کی فلائٹ لے کر یہاں آ رہا ہے، ساری انفارمیشن ہے مجھے، بلکہ مجھے اس سے ملنے کی کافی بے چینی ہے، اگر پتہ تو چلے کون ہے میرا ایسا دشمن جو مجھے ڈھونڈتا اپنی موت کو ڈھونڈتے ہوئے خود یہاں پر آ رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے بوٹ رہا تھا، جبکہ یاور کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی بہن اکیلی گلی کے نکڑ تک نہیں جا سکتی تھی تو وہ مصر کیسے آتی؟ آخر وہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیا اس کی طرح وہ بھی غلط فہمی کا شکار تھے؟ کیا وہ اپنے کسی اور دشمن کو اس کے ساتھ ملا رہے تھے؟ یقین کریں جناب، میری صرف ایک بہن ہے جسے میں نے فون کیا تھا، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ پاکستان سے یہاں کون آ رہا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے، پر میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں، پلیز میرا یقین کریں، یاور منت بھرے لہجے میں بولا، جبکہ فیضان اکتائے ہوئے انداز میں اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی ایک ہی گردان سن کر تنگ آ چکا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے، اب ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ویسے ایک ہوٹل کے باہر کھڑے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بکنگ کروا چکا تھا، اور پھر اسے لیے کمرے میں آیا تھا۔ وہ 6 بجے کی فلائٹ سے مصر پہنچ چکے تھے۔ کمرہ ہے، یہ ہوٹل ہے، فکر مت کرو، میں نے 2 الگ کمرے لیے ہیں، تم اس کمرے میں رہو گی، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں، اس کمرے کے بیچ میں دروازہ بھی ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو تم یہ دروازہ کھول کے آ سکتی ہو، تمہاری طرف سے دروازہ بند ہے، دوسری طرف سے کھلا ہوا ہے، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ وہ یقین دلا رہا تھا، جبکہ مریم نے صرف ہاں میں چلایا۔ اچھا میں جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کے پاس، وہ اصل میں یہاں کا ایجنٹ ہے اور یہاں پہ آئے لوگوں کے بارے میں ساری انفارمیشن رکھتا ہے، میں اسے جا کر یاور کے بارے میں پوچھتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ مسئلہ میں خود حل کر لوں گا، انشاءاللہ ہمیں یاور کے بارے میں پتہ چل جائے گا، تم بہت تھک گئی ہو، آرام کرو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، اگر کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے ہو تو یہاں پر فون رکھا ہے، منگوا لینا، اپنا موبائل مجھے دو اور وہ نمبر بھی جس پر تمہیں وہ ویڈیوز ریسیو ہوئی تھی، میں اس نمبر کی انفارمیشن نکلواتا ہوں۔ وہ اس سے اس کا موبائل لینے لگا تھا، وہ خاموشی ساری چیزوں سے دے گئی تھی، اور اس کے کمرے سے نکلتے ہی دروازے کو اندر سے اچھی طریقے سے بند کر دیا تھا۔ یاور کی حالت دیکھنے کے بعد بھوک پیاس تو ویسے بھی اس کی مار چکی تھی، دروازے کو ٹھیک سے لاک کر کے وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ رسل کے فون پر ایک موبائل نوٹیفیکیشن ریسیو ہوئی تھی، جہاں اسے پتہ چلا کہ اس کے موبائل نمبر کے بارے میں کسی نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مسکرا کر موبائل کی نوٹیفیکیشن فیضان کے سامنے کر دی۔ بہت اچھی بات ہے، یہ لوگ تو بہت جلدی ہم تک پہنچ رہے ہیں، اب آئے گا مزہ۔ وہ پرسکون سا کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں کتنی انفارمیشن لے پائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا فیضان، لیکن یہ اس وقت اس ہوٹل میں رکے ہیں، اس آدمی کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہے، اس کا نام
طیب ابرار ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے جس کا نام حنا طیب ابرار ہے۔ پاکستان میں یہ نمبر جس پر اس کمینے نے آخری کال کی تھی یہی تھا اور اب اسی نمبر سے رسل کے فون کی انفارمیشن نکالی جا رہی ہے۔ کیا خیال ہے اس ہوٹل نہ چلیں؟ وہ پتہ نہیں ہم تک کب تک پہنچ جائیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں ان تک پہنچ کر انہیں سرپرائز دینا چاہیے۔ رافیل کافی ایکسائٹیڈ لگ رہا تھا جبکہ قائدان کو بھی اس کا آئیڈیا پسند آ رہا تھا۔ ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ ٹھیک سے باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں نکل پایا تھا۔ موقع اچھا تھا، انہیں قاہرہ سے اس ہوٹل تک پہنچنے میں تقریباً 3 گھنٹے تو لگ ہی جانے تھے۔ رسل جعفر صاحب کو خبر کر دو کہ انہیں بچانے کے لیے طیب ابرار اور اس کی بیوی آئی ہے جن کا آخری دیدار اسے نصیب نہیں ہوگا۔ بس اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ رسل اس کا پیغام جعفر تک پہنچانے کے لیے گیا تھا۔ نہ میں کسی طیب ابرار کو جانتا ہوں اور نہ ہی کسی حنا کو۔ تم لوگ اسے مارو، چھوڑو یا کچھ بھی کرو، بے شک ان دونوں کو بھی اپنے اس باہر بندے جانور کے آگے ڈال دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میری بات سمجھ میں؟ جعفر کو سے چلایا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آخر کب تک وہ انہیں شراب برداشت کرے گا؟ کوئی بات نہیں، ان کی لاشیں دیکھو گے تو انہیں پہچان بھی جاؤ گے۔ اس کی ایکٹنگ پر وہ داد دیتے ہوئے بولا تھا۔ بہت اچھے طریقے سے اسے ٹرین کیا گیا تھا، وہ ایسا سوچ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کی ایکٹنگ پر اتنا حیران رہ جاتا کہ اسے لگتا ہے یہ سچ ہے اور لوگ سچ میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن قائدان کا آدمی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بس اسی لیے وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے دوسری طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر رکنے کے بعد بھی مریم نے دروازہ نہ کھولا۔ شاید وہ سو چکی تھی۔ سوچ کر وہ دوسرے کمرے میں آ گیا، اسے کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ رہا تھا جب اچانک مریم کی طرف کا دروازہ کھلا۔ فیصل بھائی، دروازے پر آپ دستک دے رہے تھے؟ سوری، میں بہت ڈر گئی تھی اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا، وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی جبکہ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھار اور تمہیں اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر تم سو گئی تھی کیا؟ مجھے آنے میں بہت وقت لگ گیا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ سچ میں سے آنے میں 6-7 گھنٹے لگ گئے تھے۔ یقیناً تم اپنی نیند پوری کر چکی ہوگی اور تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ اور نیچے چلتے ہیں، ہوٹل میں کچھ کھائیں گے اور پھر تھوڑا واک کرنے کے لیے چلیں گے۔ یقیناً یہاں اس کمرے میں رہ کر تم اکتا چکی ہوگی۔ ویسے کوئی بھی بات کرنے کا موقع دیے بنا اٹھ کر باہر نکلا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مریم کو اس کے پیچھے آنا پڑا۔ قائدان، ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 یا 3 گاڑیاں آ رہی ہیں۔ یقیناً لوگوں کو پتہ ہے کہ اس گاڑی میں تم ہو۔ میرے خیال میں وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مجھے رمیز کی حرکت لگتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ رسل گاڑی چلا رہا تھا، پیچھے رافیل بیٹھا تھا جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر قائدان بیٹھا ہوا تھا۔ کرنے دو پیچھا، کرنے دو۔ میرے خیال سے حملہ کرے گا، کیوں نہ اسے تھوڑی دیر کے لیے خوش کر دیں، کیوں نہ اسے یہ خبر پہنچا دیں قائدان اس حملے میں مارا گیا۔ بیچارہ خوش ہو جائے گا، اس کے بھائی کا دکھ تازہ ہے نا۔ میرے خیال میں اسے خوش کرنا چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے کسی کے دل کو سکون پہنچانا۔ قائدان سکون سے بول رہا تھا جبکہ رسل کو بھی اس کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اس ہوٹل میں پہنچنے ہی والے تھے، صرف 5 منٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا، دور دور تک جہاں سوائے ان ہوٹل کے لوگوں کے اور کوئی نہیں آتا تھا، اور دوسرا یہ ہوٹل کافی سستا تھا، اس لیے بھی امیر لوگ اس طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ گاڑی کا بہت ظالم ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تم لوگوں کو گاڑی سے نکل جانا چاہیے، وہ مشورہ دے رہا تھا جبکہ وہ دونوں میں سر ہلاتے اگلے ہیلے میں گاڑی ایک طرف کرتے ہوئے گاڑی سے نکل گئے تھے جبکہ قائدان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اپنا خیال رکھنا دوست، ہم تمہیں مس کریں گے۔ وہ دونوں اتنا کہہ کر وہیں سے پلٹ گئے تھے جبکہ ان کے پاس تیزی سے 5 سے 6 گاڑیاں گزری تھیں۔ انہیں غلط فہمی تھی کہ گاڑیاں صرف 3 ہیں، حملہ کافی بڑا ہونے والا تھا، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی کیونکہ قائدان کو ایسے حملوں کی عادت تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ صرف خدا پر یقین رکھتا تھا، اسے پتہ تھا اسے موت آئے گی تو خدا کی طرف سے آئے گی، کوئی مائی کا لال اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا۔ آگے تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ سڑک کے کنارے چلے تھے جب فیصل اسے بتا رہا تھا کہ اس نے سارا دن کون سی انفارمیشن لی ہے۔ کمروں کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا وہ کسی کو بھی یہ بات پتہ چلنے دے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور وہ اس کی ساری بات کو سمجھ بھی گئی تھی۔ یہ نمبر کسی رسل نام کے انسان کے پاس ہے اور انشاءاللہ میں باقی ساری انفارمیشن بھی نکالوں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں سارے کاموں میں کافی سارا وقت لگ گیا۔ میں معذرت کرتا ہوں، تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا۔ فکر مت کرو، ہم سب کچھ پتہ لگا لیں گے۔ جس آدمی نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، تو یقیناً تمہارا بھائی اسی کے پاس ہی ہوگا۔ اسے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھا تھا جب ایک گاڑی تیزی سے ان کے قریب سے گزری اور پھر 6 سے 7 گاڑیاں بھی ان کے پیچھے ہی آئی تھیں اور اگلے لمحے وہاں تیز تراز فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس گاڑی کو ہر طرف سے ہٹ کیا جا رہا تھا۔ اسے اور خود کو خطرے میں پا کر فیصل نے اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی
پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ لوگ اس انسان کا قتل کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے، کیا تھے، وہ نہیں جانتی تھی۔ ان سب نے ایک جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور جسامت میں وہ اچھے خاصے باڈی بلڈرز کو مات دے رہے تھے۔ فیصل بھائی، وہ لوگ اس آدمی کو مار ڈالیں گے، اس کا قتل کر دیں گے، وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی، کیونکہ فیصل اسے شور نہ مچانے کو کہہ رہا تھا اور اسے بھگانے کی کوشش میں اسے گرا بھی چکا تھا، جبکہ وہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ چلائے چلے جا رہی تھی۔ اس کے بار بار چیخیں مارنے پر وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر تیزی سے واپس اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے وہ لوگ واپسی کی راہ لے چکے تھے۔ شاید انہیں آرڈرز تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو، کیوں نہ ہو جائے، انہیں کسی کی نظر میں نہیں آنا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان لوگوں نے سنسان جگہ پر حملہ کیا تھا، ورنہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بھی اسے مار سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے آنا ہی نہیں تھا یا کسی کو اپنے باس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دینی تھی۔ انہیں کسی نے دیکھ لیا یہ جان کر وہ خطرے میں آ سکتے تھے، اس لیے وہ یہ دیکھ کے بنا کہ قائدان زندہ ہے یا مار گیا وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ فیصل بھائی، وہ پتہ نہیں آدمی زندہ ہوگا یا مار گیا ہوگا، پلیز جلدی سے ہوٹل جائیں، لگتا ہے میرے پیر میں موچ آ رہی ہے، مجھے اٹھا نہیں جا رہا، پلیز آپ ہوٹل والوں کو جا کر بتائیں، یہ نہ ہو وہ آدمی مر جائے، اس آدمی کو بہت گولیاں لگی ہوئی ہیں، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، جبکہ فیصل بھی ہاں میں سر لاتا واپس ہوٹل کی طرف بھاگا تھا، جبکہ مریم اٹھ کر اس گاڑی کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا، وہ بہت برے طریقے سے گری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گاڑی کے پاس آ کر گاڑی کا شیشہ بجانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ایک آدمی تھا جس کا سر اسٹیئرنگ وہیل پر تھا اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ گاڑی میں تقریباً اندھیرا تھا، فرنٹ پر جلنے والی روشنی اٹھتی تھوڑی سی روشنی وہ اس کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کے ماتھے سے نکلنے خون کی لکیریں پوری طرح اس کے چہرے کو کور کر چکی تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ آدمی لڑکتا ہوا اس کے اوپر آ کر گرا تھا۔ یا اللہ پاک، انہیں کچھ نہ ہو، بالکل ٹھیک ہوں، اتنا سارا خون، لگتا ہے گولی سر پر لگی ہے۔ وہ بری طرح سے گھبراتی ہوئی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، کوئی ہے پلیز، خدا کے لیے یہاں آؤ، یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ کافی اونچی آواز میں بول رہی تھی، لیکن پھر یہ یاد آیا کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں، اور یہاں کی تو زبان بھی اسے نہیں آتی تھی۔ اللہ پاک پلیز ان کی حفاظت کرنا، انہیں کچھ نہ ہو۔ فیصل بھائی کہاں رہ گئے ہیں؟ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی قائدان کا وزن نہیں اٹھا پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی زمین کی طرف گری تھی۔ قائدان آدھا گاڑی کے اندر اور آدھا زمین پر اس کے اوپر تھا۔ اٹھیں پلیز، اٹھ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، فیصل بھائی آنے والے ہوں گے، پلیز اٹھ جائیں، اور اس کے ماتھے پر اپنا دوپٹہ رکھتے ہوئے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز ہیلپ، کوئی تو آؤ مدد کے لیے، وہ چلا رہی تھی، جبکہ وہ آنکھیں کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ یقین کر پائی کہ وہ زندہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک پر یقین رکھیں، ابھی فیصل بھائی آ جائیں گے۔ او اللہ، آپ کو تو میری باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، وہ بے چینی سے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، جب دو لڑکے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے۔ قائدان تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ دونوں اسے اگلے ہی لمحے زمین سے اٹھا چکے تھے۔ وہ دونوں اسے اپنے سہارے پر بڑی مشکل سے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ان کی بلٹ پروف گاڑی کی دھجیاں اڑ چکی تھیں، جبکہ ایک اور گاڑی تیزی سے ان کے پاس آ کر رکی تھی، وہ یہ جانے بنا کہ مریم انہیں کس طرح دیکھ رہی ہے۔ وہ قائدان کو لیے اس گاڑی میں داخل ہوئے۔ قائدان کی حالت بہت خراب تھی، گاڑی الٹنے کی وجہ سے اور بار بار ہٹ ہونے کی وجہ سے اسے کافی ساری چوٹیں آئی تھیں۔ بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے اسے کوئی گولی تو چھو کر نہیں گزری تھی، لیکن پھر بھی اس کی حالت کافی بگڑ گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے رسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ حیرانگی سے اسے اپنے پیروں پر چلتے اس گاڑی کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا، تم نے میری جان بچائی ہے، شکریہ ادا کرنے کے لیے میں واپس آؤں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، وہ بس اس کے لبوں کو تراش دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن پر ایک گل ٹیوب برگر مندم ماند پڑی تھی، جبکہ وہ ایک سائڈ سے مسکراتا خون میں لت پت بھی اسے بہت پرکشش معلوم ہوا تھا۔ فیصل بھاگتا ہوا 2-3 آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ مریم تم ٹھیک ہو نا؟ تم اکیلی ہو؟ وہ آدمی کہاں گیا جس پر گولیاں چلائی گئی تھیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ فیصل بھائی آپ نے واپس آنے میں بہت دیر کر دی، وہ کافی زیادہ زخمی تھے، 2 آدمی لے گئے انہیں، وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ فیصل کے ساتھ آئے لوگ اب گاڑی کو چیک کر رہے تھے، جس کی حالت سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ گاڑی پر کس قدر شدید حملہ ہوا ہے۔ اصل میں مجھے بھی ان لوگوں کی زبان نہیں آتی، یہ ایک طرح کی عربی ہی ہے، لیکن عربی سے بہت الگ ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ان کی زبان سمجھنے کی، لیکن انہیں سمجھاتے ہوئے مجھے بہت وقت لگ گیا۔ یہ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، ورنہ شاید میں جلدی واپس آ جاتا۔ ویسے وجہ بتا رہا تھا دیر سے آنے کی، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ آدمی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ مریم نے انکشاف کیا تھا۔ ہاں، شاید ان لوگوں کو تعلق انڈیا سے یا پھر پاکستان سے ہو سکتا ہے، یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں مصر آئے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی سب کچھ یہ لوگ خود ہی پتہ لگا لیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس
بن سکتا ہے، ہمیں گواہی وغیرہ دینی پڑ جائے گی، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے بتایا تھا۔ چلو ہم واپس ہوٹل چلتے ہیں، یہاں بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ چکا تھا، جبکہ مریم نے ایک نظر وہ گاڑی دیکھی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اللہ پاک، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اس شخص کی جان بچا لی، ورنہ جتنا شدید حملہ اس پر ہوا تھا، اس کے بچنے کی بالکل کوئی چانسز نہیں تھے۔ بے شک آپ بے نیاز ہو، اب یقیناً وہ آپ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کرے گا۔ وہ آدمی میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، میں نے اس کی جان بچائی، حالانکہ میں نے صرف اور صرف اس کو گاڑی سے باہر نکالنے میں مدد کی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے تھینک یو بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ تم نے اسے گاڑی سے نکالا، ہو سکتا ہے وہ اسی چیز کے لیے بے چین ہو کہ کوئی اسے گاڑی سے باہر نکالے، اس لیے وہ تمہارا شکر گزار ہوگا۔ یا ممکن ہے کہ اس گاڑی میں رہنے سے اس کی جان چلی جاتی، لیکن اللہ پاک نے تمہیں اسے بچانے کے لیے ہی بھیجا ہوگا۔ تم نے ایک انسان کی جان بچائی ہے اور تم نے یہ بہت اچھا کیا ہے، اور اسے تمہارا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہمارے مصر میں رہتے ہوئے تمہاری اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی تو تم اس کا تھینک یو ایکسیپٹ کر لینا۔ ویسے تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ اندھیرا تھا اور اس کا چہرہ پورا خون سے لت پت تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، ہاں لیکن شاید میں اسے پہچان لوں گی۔ نیم اندھیرے میں جتنا میں نے اسے دیکھا تھا، اتنی پہچان تو مجھے ہے۔ چلو یہ اچھی بات ہے، اگر وہ تمہیں تھینک یو بولنے کے لیے آیا تو تم اسے پہچان لو گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ واپس ہوٹل لے آیا تھا۔ چلو جاؤ، اب تم آرام کرو، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ وہ اسے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ مریم کے دل میں ہر لمحے کے ساتھ فیصل کے لیے عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سچ میں ایک بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ تم ٹھیک ہو نا قائدان؟ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا حملہ کروانے جا رہے ہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے گاڑی بلٹ پروف تھی، ورنہ نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ وہ دونوں اسے اسپتال لے کر آئے تھے، جبکہ بیڈ پر لیٹا وہ بالکل پرسکون سر کے نیچے ہاتھ رکھے اوپر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی جو وہاں تمہارے ساتھ کھڑی تھی؟ اندھیرے میں ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے سنا نہیں تھا میں نے اسے کیا کہا؟ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری جان بچائی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ میری مددگار تھی، میرے لیے مسیح آتی ہے، اسی کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرایا۔ وہ دونوں حیرت سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے لیے کیا مشکل تھا وہاں جو تم نے خود نہیں کر سکتے تھے، اس لڑکی نے آ کر کیا۔ رافیل کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا، وہ پھر سے بولا تھا۔ اس گاڑی سے باہر نکلنا تمہارے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا۔ تم ایسا کیسے کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی نے تمہاری جان بچائی؟ وہ حیران تھے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے، آج میں زندہ ہوں تو اس لڑکی کی وجہ سے، ورنہ اس کی آنکھیں اتنی دلکش تھیں میں ڈوب کر مر جاتا۔ وہ اس کے لبوں کی بڑبڑاہٹ کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کیا بول رہا تھا وہ سمجھ نہ آیا، کیونکہ آواز بہت کم تھی۔ اس لڑکی نے میرے سر پر کچھ باندھا تھا نا؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ کوئی کپڑا تھا، شاید انہوں نے اپنے دوپٹے وغیرہ سے پھاڑ کر تمہیں باندھا تھا، شاید اس نے تمہارا خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ رسل نے اسے تفصیل سے بتایا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرانگی سے اب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تو شاید اسی کمرے میں ہوگا جہاں ڈاکٹر نے تمہاری مرہم پٹی کی تھی، شاید ان لوگوں نے بن میں پھینک دیا ہوگا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک قائدان نے اس کا گردبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ میں تمہیں 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں، مجھے لا کر دو وہ کپڑا کہیں سے بھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں سے رسل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ اتنا پرسکون بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کا غصہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ قائدان، ایسا بھی کیا ہے اس کپڑے میں؟ مجھے چاہیے وہ کسی بھی قیمت پر۔ 10 منٹ، وہ اسے وارن کر رہا تھا، جبکہ رسل ہاں میں سر لاتا اپنا گربان چھوڑتے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ایک معمولی سے کپڑے کے لیے وہ کپڑا میرے لیے معمولی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا رافیل، ورنہ اگلی دفعہ میں تمہیں سمجھاؤں گا نہیں۔ وہ اتنے غصے سے بولا کہ رافیل حیران رہ گیا۔ میں جا کر رسل کی مدد کرتا ہوں اس کپڑے کو ڈھونڈنے میں۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر بھاگ گیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا قائدان کی نظروں کا سامنا کرنے کا۔